مشکات الاثار حدیث نمبر 103 103 نمبر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يرى يوم القيامة يعرف به وفي روایت ينصب بغدرته۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدار کے لیے، ہر عہد شکن کے لیے جو عہد کو توڑ دیتا ہے، ہر عہد توڑنے والے کے لیے، غدار کے لیے ایک جھنڈا قیامت کے دن نصب کیا جائے گا۔ یرا یوم القیامت یعرف بہ، اور اس جھنڈے کو قیامت کے دن دکھایا بھی جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو پہچانا جائے گا کہ بھئی یہ غداروں والا جھنڈا جو ہے لگا ہوا ہے سامنے، اس کا مطلب یہ آدمی غدار تھا۔ وفی روایت ینصب بغدرتہ، اور ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں ینصب بغدرتہ کہ نصب کیا جائے گا جھنڈا اس کی غداری کے مطابق اور موافق، جتنا بڑا غدار ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، اور جتنا کم غدار ہوگا اتنا چھوٹا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں یہ پہلے ہوا کرتا تھا، اصل میں آپ کو بتا دوں زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی آدمی کفار مکہ میں سے یا اس علاقے میں سے غداری کیا کرتا تھا تو اس غدار کے لیے، عہد توڑنے والے کے لیے خاص ایام حج میں، جو حج کے دن ہوتے تھے، ایک جھنڈا اس کے لیے اٹھایا جاتا تھا، اس کا نام پتہ لکھ کر کہ فلاں آدمی کا جھنڈا ہے بھئی، یہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، غدار ہے، یہ عہد شکن ہے، عہد توڑ دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حج کے دنوں میں بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں، اب وہ لوگ دیکھیں گے بھئی کس کا جھنڈا اٹھا ہوا ہے، کس غدار کا، پتہ لگا فلاں فلاں آدمی ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، غدار، کتنی رسوائی ہوگی، اور پھر اس کا آنا جانا بند ہو جائے گا، اس کا جو ہے سفر کرنے بند ہو جائیں گے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے۔ کہیں سے بزنس کرتا ہوگا اور وہ لوگ یہاں پر آئے ہوں گے تو ملک شام والے اور اس طریقے سے دوسرے ملک جہاں پر یہ کفار جو ہے جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے، مکہ والے جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے، ان کو پتہ لگ جائے گا، تو پتہ چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی رسوائی تو ہوگی، اس کا بزنس بھی ٹھپ ہوگا۔ تو زمانہ جاہلیت میں تھا یہ دستور، اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے جھنڈا۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے یوں ہی کہا، حدیث میں جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی غداری کرتا تھا تو حج کے ایام میں اس کے جھنڈے کو بلند کر کے بتایا جاتا تھا کہ یہ عہد شکن ہے، تو کتنی رسوائی ہوتی تھی۔ اب یہاں کتنے لاکھ لوگ پہنچ جائیں گے، چند لاکھ، لیکن میدان محشر میں اولین اور آخرین سارے کے سارے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے جھنڈا بلند کیا جائے کہ بھئی دیکھو یہ ہے وہ شخص جو عہد شکن تھا، تو رسوائی کس قدر ہوگی۔ تو وہ جو راز تھا جب وہ فاش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ رسوائی ہوگی، اور رسوائی کے لیے ہی اس جھنڈے کو اس غدار کے لیے گاڑا جائے گا۔ یہ ہے، دیکھیں حدیث کا مطلب ہو گیا، اب حدیث سمجھیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، یُرَا یوم القیامت، دکھلا دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن، یعرف بہ، پہچان لیا جائے گا اس کو اس جھنڈے کے ذریعے سے۔
وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں ینصب بغدرتہ، کہ نصب کیا جائے گا جھنڈا اس کی غداری کے موافق، جیسی غداری ویسا جھنڈا اس کے لیے نصب کر دیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل نفسا معاہدۃ لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فقد اخفر بذمۃ اللہ فلا یرح رائحۃ الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 خریفا۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا، کسی نے ایسے شخص کو قتل کیا، معاہدتاً، جو معاہد تھا، جس سے ہمارا عہد تھا، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کے لیے اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری تھی اور عہد تھا، فقد اخفر بذمۃ اللہ، تو اس نے اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ دیا، فلا یرح رائحۃ الجنۃ، تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، وَإِنَّ رِيحَهَا، حالانکہ بے شک جنت کی خوشبو، لَتُوجَدُ پائی جاتی ہے، یقیناً من مسیرۃ 70 خریفاً، 70 سال کی مسافت سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا بندہ ہمارا معاہد ہے۔ معاہد دو طرح کے ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے آپ۔ ایک معاہد ہمارا وہ ہے جو ہماری حکومت اسلامیہ میں کافر ہے، لیکن حکومت اسلامیہ میں ٹیکس دے کر کے رہ رہا ہے، تو اس کے جان و مال کی حفاظت خود مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت اسلامیہ کی بھرپور ذمہ داری ہوتی ہے، اسے کوئی پریشان نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص، اس شخص کو کہتے ہیں ذمی شخص کہتے ہیں، کہ جو ٹیکس دے کر حکومت اسلامیہ میں چین سکون سے رہ رہا ہے۔ دوسرا شخص ایک اور ہے، اس سے بھی معاہدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مستامن۔ مستامن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویزا لے کر کے کوئی ہمارے اسلامی ملک میں آیا ہے گھومنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو وہ آیا ہے اور اس کو کسی نے قتل کر دیا، تو لہٰذا جو حکومت اسلامیہ میں کافر ٹیکس دے کر رہتا ہے اس کو ذمی کہتے ہیں، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور جو مستامن یعنی ویزا لے کر کے، پاسپورٹ کے ذریعے سے ویزا لے کر کے باقاعدہ آیا ہے اصول کے مطابق، اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ ان دونوں سے ہمارا معاہدہ ہے حکومت اسلامیہ کا۔ لیکن کسی بیوقوف نے ایسے شخص کو قتل کر دیا، ذمی کو قتل کر دیا، اور مستامن کو جو کہ ویزا لے کر کے باقاعدہ پاسپورٹ ساری چیزیں وہ آیا ہے اس کو قتل کر دیا، تو کہتے ہیں اس نے اللہ رب العزت کا عہد توڑ دیا۔ اور دوسرا، اس کی سزا اس کو یہ دی جائے گی کہ جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی، یعنی جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہاں جائے گا۔ کہتے ہیں حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 70 سال آدمی چل کر جہاں تک پہنچے گا، حساب لگایا جائے ہزاروں کلومیٹر ہو جائے گی، وہاں سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سے آنی شروع ہو جائے گی۔ اب سمجھ لیجئے اتنی دور سے خوشبو آ رہی ہے، مگر وہ اتنی دور جا پڑے گا کہ وہاں جنت کی خوشبو اس کو نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ بس اس میں آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ذمی اور مستامن۔ ذمی وہ ٹیکس دینے والا، حکومت اسلامیہ میں رہنے والا کافر، اس کی ذمہ داری ہر مسلمان کی حکومت اسلامیہ کی ہوتی ہے، اسے کوئی پریشان نہ کرے، اسے کوئی قتل وغیرہ نہ کرے، اس کے بچوں کو نہ چھیڑے، اس کو ہر طرح سے چین سکون دینے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے قتل کیا تو سزا یہ ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ مستعمل کہتے ہیں جو ویزا لے کر کے باقاعدہ پاسپورٹ ویزا ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے حکومت اسلامیہ میں آیا ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا تو یہ بھی ایک طرح کا معاہد تھا، اس کو بھی یہ سزا دی جائے گی کہ جنت میں اس کو خوشبو جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی، یعنی جنت سے بہت دور جا پڑے گا۔ یہ ہے جی، سمجھ میں آگے؟ دیکھیے
وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے یوں بھی ارشاد فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، من ظلم معاہدا، جس شخص نے کسی معاہد پر ظلم کیا، معاہد آپ سے بیان کر چکا ہوں ذمی یا مستامن، جس شخص نے کسی معاہد عہد کرنے والے شخص پر ظلم کر دیا، او انتقصہ، یا اس کا حق کم کر دیا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لاد دیا، اسے مکلف کر دیا، اسے تکلیف دے دی، او اخذ منہ شیئا، یا اس سے کوئی چیز لے لی، بغیر طیب نفس، بغیر اس کی دل کی رضامندی کے، تو کیا ہوگا؟ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں قیامت کے دن اس سے جھگڑوں گا۔ کافر کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سے جھگڑیں گے کہ تو نے اس معاہد پر ظلم کیوں کیا تھا، ذمی یا مستامن پر، تو نے اس کا حق کم کیوں کیا تھا، تو نے اس کے اوپر طاقت کے بقدر بوجھ کیوں نہیں ڈالا، بلکہ طاقت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالا۔ دیکھو کتنا حکومت اسلامیہ میں غیر مسلموں کے ساتھ کتنا انصاف ہوتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم پر حکومت اسلامیہ میں ظلم نہیں کر سکتا، ظلم کرے گا اس کی سزا ہے، اس کا حق بھی کم نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ گھر کے اندر ہم نے کام کرنے کے لیے غیر مسلم رکھا ہے تو لہذا غیر مسلم ہے، اس سے 12 گھنٹے محنت کراؤ، جو مسلمان ہے اس سے 8 گھنٹے محنت کراؤ، غلط بات۔ غیر مسلم کو بھی وہی جو ہے کام کے اعتبار سے رکھا جائے گا اور اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ وہاں الگ بات ہے کہ مان لیجئے آپ نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے 500 روپے، آپ کہتے ہیں کہ صاحب 12 گھنٹے کرو گے تو 500 اور دے دیں گے اوور ٹائم کے، تو وہ اپنی اچھا سے اگر کرتا ہے تو بہت بڑھیا بات ہے، وہ اپنی اچھا سے کر رہا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ظلم کرنا معاہد یعنی ذمی اور مستامن پر، یا اس کا حق کم کر دینا، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لاد دینا، یا کوئی اس کی چیز لے لینا، گھر میں گئے اس کی کوئی چیز اٹھا لی، ہاں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لی بغیر اس کی رضامندی کے، نہیں کر سکتے، غیر مسلم سے ایسا کوئی چیز نہیں چھین سکتے۔ فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا تو کل میدان محشر میں میں جھگڑا کروں گا، اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا جس نے ایسا کیا ہے، ظلم کیا ہے یا کم کیا ہے یا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہے یا بغیر رضامندی کے اس کا مال لے لیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جھگڑا کروں گا باقاعدہ، اور حضور سے کون جھگڑ لے گا، ظاہر سی بات ہے عذاب ہی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی، بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں یہ ہے۔ ہاں دیکھو اوپر سے دیکھو، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لکل غادر لواء، ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن، یرا جس کو دکھایا جائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، یعرف به جس جھنڈے کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا اس کو، وفی روایت ایک روایت کے اندر یوں آیا ہے ینصب بغدرته کہ اس کی غداری کے مطابق جھنڈا نصب کر دیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور سے نقل کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا، جس نے کسی ایسے نفس کو، ایسے انسان کو قتل کیا، معاہدن جو کہ معاہد تھا، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری یعنی عہد تھا، فقد اخفر بذمۃ اللہ، تو اس شخص نے اللہ کے ذمے کو توڑ دیا، فلا یریح رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا، وَإِنَّ رِیحَهَا، اور بے شک جنت کی خوشبو تو لَتُوجَدُ یقیناً پائی جاتی ہے، من مسیرت 70 خریفا، 70 سال کی مسافت سے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یوں بھی ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، من ظلم معاہدا، جس نے کسی معاہد یعنی ذمی یا مستعمل پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کا حق کم کر دیا، او کلفہ، یا اس کو مکلف بنایا، فوق طاقت ہی، اس کی طاقت سے زیادہ کا، او اخذ منہ شیئا، یا اس سے لے لیا کوئی مال، بغیر طیب نفس، بغیر اس کی دل کی رضامندی کے، تو فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو میں اس سے جھگڑوں گا قیامت کے دن۔ آگے سمجھ میں آگے دیکھیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور لیس البر ان تولوا والی آیت کے الگ الگ الفاظ کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر۔ والصابرین سے اگلی آیت شروع ہوتی ہے، اور صبر کرنے والے، یعنی تعریف کرتا ہوں، تعریف ہے ان لوگوں کی جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء سختی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس لڑائی کے وقت۔ ان پر آپ چاہو تو حاشیہ ڈال لو کچی پینسل سے اور چاہو تو الگ لکھ لو۔ والصابرین، اور تعریف کرتا ہوں، والصابرین صبر کرنے والوں کی، فی البأساء صبر کرنے والے سختی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت وہ لوگ صبر کرنے والے، ان کی تعریف کرتا ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، سچ کر دکھایا، یہی لوگ ہیں وہ۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہی لوگ ہیں۔ دیکھیے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد خفت فی اللہ ما یخاف احد۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد خفت فی اللہ، کہ یقیناً تحقیق کہ مجھے ڈرایا گیا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں، وما یخاف احد، اتنا کہ اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں اتنی کہ کسی اور کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، اور میرے اوپر 30 دن 30 راتیں ایسی گزری ہیں۔ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ، نہیں تھا میرے لیے اور میرے بلال کے لیے، طعام کھانے کی کوئی بھی چیز، یاکلہ ذو کبد، جس کو کوئی جاندار کھا سکے، ذو کبد جاندار، جس کو کوئی جاندار کھا سکے، الا شیء، ہاں مگر ایک تھوڑی سی چیز ہوا کرتی تھی، یواریہ ابط بلال، جو اتنی تھوڑی ہوتی تھی کہ بلال کی بغل اس کو چھپا لے، تھوڑی سی چیز، بہت معمولی سی چیز ہوتی تھی۔ 30 دن ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ یہ سب اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے آج کی ڈیٹ میں تو وہ اختیاری غریب نہیں ہے، غیر اختیاری غریب ہے۔ اللہ نے اسے غریب بنایا تو وہ غریب ہے۔ چاہتا تو یہی ہے وہ کہ میرے گھر بھی جو ہے مال آ جائے، ایک دم سے میں جو ہے مالدار ہو جاؤں، 1 منٹ سیکنڈ کے اندر، چاہت ہے لیکن نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال غریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ یہ اختیاری تھا۔ اللہ کے حبیب سے حضور نے اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ چاہیں تو یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، چوری کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو شکر کروں اور نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے کہنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اختیار سے فقر و فاقہ کو لیا، اور کوشش بھی کرتے تھے کہ میرے گھر والوں پر زیادہ عیش پرستی نہ آئے، کیونکہ ان کے مقام اللہ کے ہاں بہت اونچے ہیں، بہت اونچے مقام کے لوگ ہیں۔ دنیا تو ان کے دماغ میں تھی ہی نہیں، تو جب دنیا تھی نہیں تو عیش کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ترجمہ دیکھیں، حضرت انس سے روایت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد خفت فی اللہ، اللہ کے دین کے سلسلے میں مجھے ڈرایا گیا، وما یخاف احد، اتنا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو ہے کس قدر خوف اور کیسے کیسے شعب ابی طالب میں ڈال دیا، یہ بھی ڈرانے کی شکل تھی کہ تمہیں کھانے پینے کو نہیں دیں گے، دین سے ہٹ جاؤ۔ اور بھی کئی شکلیں تھی، مار پٹائی، غزوے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی کیسے کیسے حالات پیش آئے ہیں، اور آپ کے طائف کا سفر مشہور ہے، کتنے حالات پیش آئے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنی تکلیف دی گئی کہ اتنا کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں طائف کا سفر تو معروف و مشہور ہے، فضائل اعمال کا پہلا ہی چیپٹر یہی ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر ظلم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اکیلے ہو گئے، چونکہ افراتفری ہو گئی تھی غزوہ احد کے اندر کسی وجہ سے، وہ لمبا واقعہ نہیں بتائیں گے، فی الحال صرف اتنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین نے اکیلا دیکھ کر کے حملہ کر دیا۔ عتبہ بن ابی وقاص اس بیوقوف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینک کر مارا، جس سے آپ گر گئے، آپ کا دانت مبارک، رباعی دانت مبارک آپ کا شہید ہو گیا۔
اس کے بعد عبداللہ بن شہاب زہری آگے بڑھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو ہے حملہ کیا، اس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں عبداللہ بن قمیعہ، یہ شخص ہے بہت بڑا بدبخت ہے، اس نے 2 حملے حضور پر کیے۔ پہلا حملہ کیا تو کیونکہ حضور نے ڈبل زرہ اس دن جو ہے پہن رکھی تھی، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو کندھے پر کیا۔ اب چونکہ زرہ پہنی ہوئی تھی تو تلوار کا وار اندر تک تو نہیں گیا، زرہ کے اوپر رہا، لیکن زرہ لوہے کی ہے اور لوہے سے لوہا ٹکرایا تو اندر جسم جو تھا اس پر چوٹ لگی، جو اندر گم چوٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے تک اس سے تکلیف رہی۔ اس نے دوسرا وار پھر کیا اور یہاں جو خود ہوتا ہے، خود کہتے ہیں اسے، لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی ہے نیچے تک، جنگ کے موقع پر اڑی جاتی ہے، اس میں کڑیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس نے جب وار کیا دوسرا تو وہ تھوڑا سا آنکھ کے نیچے والے حصے پر وار کیا، ہڈی پر، تو وہ جو خود تھا اس کی 2 کڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھس گئی تھی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، دانت مبارک اور یہ جو ہے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اتنی تکلیف دی جا رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ جو ہے فرمانا اتنی تکلیف مجھے دی گئی، اتنا کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ طائف کا سفر تو بہت زیادہ مشہور ہے، لہو لہان ہو گئے۔ تو یہ ہے جی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ڈرے نہیں، ڈرایا گیا لیکن نہیں ڈرے، ستایا گیا لیکن پھر بھی ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانی، ہار نہیں مانی۔ یہ ہوا جی، دیکھو سمجھ میں آگئے۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَدٍ، اور میرے اوپر 30 دن راتیں ایسی گزری ہے کہ وہ مالی نہیں تھا میرے لیے، ولی بلال اور بلال کے لیے، طعام کوئی کھانے کی چیز، یا کوئی اس کو کھا سکے، ذو کبد کوئی جاندار، الا شیء مگر ہاں تھوڑی سی ایسی ہوا کرتی تھی، یواریہ ابطو بلال، جس کو بلال کی بغل چھپا لے، بس تھوڑا بہت ہوا کرتا تھا وہ ہم کھا لیتے تھے۔ 30 دن ظاہر سی بات ہے اس حالت میں گزرنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، کیا حال ہو جاتا ہے سوچ لینا۔ اب یہ 30 دن کی بات چل رہی ہے بس۔ بخاری شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 7108 دیکھیے، باب اذا انزل اللہ بقوم عذابا، وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم۔ دیکھیے آپ، جب اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کسی قوم پر عذاب کو، کیا مطلب؟ یہ باب ہے جب اللہ تعالیٰ نازل کرے کسی قوم پر عذاب۔ دیکھیے مطلب یہ ہے، حدیث کا مفہوم سمجھ لیجیے آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت بڑے جو ہے سنگین جرم کے تحت ہوئی ہے، معمولی نہیں ہے۔ ایسے امیر کو قتل کر دینا، شہید کر دینا بدبختی کی علامت ہے، اور وہ لوگ بدبخت ہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے دردناک حادثے کا شکار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور اللہ کا غصہ بھڑکا ہے، تو امت پر پھر عذاب آیا، اور عذاب کی ایک شکل یہ ہے خانہ جنگی، گھریلو جھگڑے، مسلمان آپس میں بھیڑ گئے، مسلمانوں میں آپس میں قتل و قتال ہو گیا، جنگ جمل کی صورت میں، جنگ صفین کی صورت میں، اچھے برے ہر طرح کے لوگوں کی اس میں شہادت ہوئی، منافقین بھی اس میں مارے گئے، اور حضرت عثمان کے قاتلین بھی، اور جو خوارج تھے وہ بھی، اور پلس یہ کہ صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو اچھے برے سبھی اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ تو اس فتنے
جنگ جمل جنگ صفین کا جو حادثات پیش آئے ہیں تو اس میں ہزاروں لوگ اچھے برے انتقال کر گئے، کچھ شہید ہوئے ہیں اچھے اور باقی مقتول ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر مرنے والے کیا آخرت کے اعتبار سے بھی ایک ساتھ رہیں گے؟ برے اور اچھے ایک ساتھ ہی رہیں گے وہاں پر؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے الگ رہے گا معاملہ۔ آخرت کے حساب سے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اچھوں کو الگ کر دیا جائے گا، بروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ دوسری بات میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشہور حدیث کہ کسی نے پوچھا کہ جی ادھر سے بھی مقتول ہیں، کچھ شہید ہیں، ادھر سے بھی شہید ہیں، تو دونوں طرف کے لوگ جو ہے شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس طرف کے لوگ جہنم میں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول سب کے سب جنتی ہیں، لیکن یہ منافقین جو تھے ان کے علاوہ کی بات ہے۔ مومنین کے سلسلے میں یہ بات تو فٹ بیٹھتی ہے، لیکن جو کافر اور خوارج یا روافظ جو کفر و شرک کی حد تک پہنچے ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ بات حضرت علی کی نہیں ہے، بلکہ صرف مومنین کے بارے میں یہ بات ہے۔ امام بخاری نے اسی لیے اس باب میں اس روایت کو ذکر کیا۔ دیکھیں وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال، فرماتے ہیں زہری اخبرنی حمزہ بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول، فرماتے ہیں مجھے خبر دی حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر سے یقول، ان کو یہ کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، تو اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب پہنچتا ہے ان تمام لوگوں کو جو وہاں موجود ہیں، ان لوگوں میں جو بھی ہوں گے سب کو عذاب پہنچے گا۔ جنگ جمل میں مومنین بھی شہید ہوئے ہیں اور صحابہ اور تابعین جو اچھے تھے، اور منافقین بھی مرے ہیں، اس کے اندر خوارج بھی مرے ہیں، روافظ بھی مرے ہیں۔ بہرحال ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں ان کے اعمال کے مطابق، جو اچھے ہیں اچھوں کے ساتھ رہیں گے، برے بروں کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں ایک ساتھ ہیں لیکن وہاں الگ الگ معاملہ رہے گا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تھا، اور وہ قول یہ تھا، حدیث یہ تھی، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کی جماعتوں کے بیچ میں ان سے صلح کرائے گا۔ دیکھیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبي موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليهم فلم يفعل، فقال حدثنا الحسن قال لما صار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، قال معاوية من لزراري المسلمين؟ فقال أنا، فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاها فنقول له الصلح، قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين۔ بات سمجھے جی؟ دیکھیے بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حضرت حسین کی شہادت اور حضرت حسن کے متعلق، حضرت علی کی شہادت کے متعلق، حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق، حضرت عمر کی شہادت کے متعلق، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے متعلق یہ ساری باتیں معلوم ہو گئی تھی وحی کے اشاروں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کو بیان کر دیا تھا، فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید۔ حضرت حسن ابن علی، آپ کو یاد ہے کہ حضور کے اہل بیت میں 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں سے اولاد نہیں چلی، حضرت فاطمہ الزہرا سے اولاد آگے بڑھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے 6 بچے ایک روایت، 5 بچے دوسری روایت۔
دونوں روایتوں کو ملا کر کے دیکھیں تو حسن حسین اور محسن یا محسن دونوں طرح میں نے اس کو پڑھا ہے، محسن اور محسن بھی پڑھا ہے بعض جگہوں پر، تو محسن، اس کو محسن نہیں پڑھنا۔ اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور اگر 2 بیٹیاں مانیں 5 والی روایت کے مطابق تو رقیہ کو آپ ہٹا دیجیے۔ اس طرح سے ان کے 6 بچے تھے یا 5 بچے تھے حضرت فاطمہ الزہرا سے، یہیں سے اولاد آگے بڑھی ہے۔ تو ان میں حضرت حسین کے متعلق کچھ فرمایا تھا حضور نے، حضرت حسن کے متعلق کچھ۔ تو حضرت حسن کے متعلق ایک موقع پر یوں کہا کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، میرا بیٹا مطلب میرا نواسا، یہ سردار ہے اور اس کے ذریعے سے 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح ہوگی۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ اب یہ کب ہوئی؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بالاتفاق خلافت نافذ ہوئی، پھر حضرت عمر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا اور حضرت عمر نے 6 لوگوں کی ٹیم بنائی اور 6 لوگوں نے پھر ان میں سے 3 ہٹے، پھر 3 بچے، 3 میں سے عبد الرحمن بن عوف ہٹے، پھر 2 بچے علی عثمان، ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن کو سپرد کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کیا کہ میں حضرت عثمان غنی کو دیتا ہوں، تو تمام مسلمانوں کی قیادت برائے مشورے سے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں آئی۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی کے 6 سال صحیح گزرے، 6 سال کے بعد فتنے شروع ہو گئے اور وہ بے حد زیادہ بڑھ گئے، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ چوتھے خلیفہ راشد بنے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد حضرت حسن 5.5 یا 6 مہینے کے لیے آپ کی خلافت رہی، مومنوں نے ہاتھ پر جو ہے صلح کر لی تھی، لیکن وہ دوسرا والا گروپ جو حضرت امیر معاویہ کا تھا انہوں نے صلح نہیں کی تھی۔ اب ضرورت تھی کہ ان سے جنگ کی جائے اور صلح اور جنگ کی جائے اور پھر ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، یا تو میرے ہاتھ پر ہو جائے یا امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہو جائے۔ بہرحال لاکھوں کا لشکر دونوں طرف سے چل پڑا۔ حضرت حسن کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے، 1 لاکھ سے اوپر کے لوگ تھے۔ حضرت معاویہ کو خبر لگی، وہ بھی اپنا لشکر لے کر کے پہنچے، تو ساتھیوں نے کہا بھی کہ حضرت حسن کے ساتھ میں بہت بڑا لشکر ہے اور یہ لگتا ہے کہ لشکر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے جب تک کہ سامنے والے کو ہرا نہ دے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ نے کچھ باتیں پیش کی، صلح پیش کی گئی، وہ پرچہ پورا لکھا گیا، اس میں شرائط تھی اور سالانہ کا خرچ وغیرہ جو حضرت حسن کو دیا جانا تھا تقریباً 10 لاکھ درہم یا اس طرح سے تھا۔ بہرحال فی الحال میرے ذہن میں وہ بات پکی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ سب کچھ طے ہوا، اور طے ہونے کے بعد میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلافت ان کے سپرد کری، اور دونوں طرف چونکہ مسلمانوں کی جماعت تھی اور بڑی جماعت تھی، لاکھوں کشت و خون ہوتے اور خون خرابہ ہو جاتا، حضرت حسن نے اس کو بچا لیا اور بچا کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو یہ 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کرائی حضرت حسن نے۔ جو پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے متعلق کی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، ورنہ لاکھوں لوگ زخمی ہوتے، شہید ہوتے دونوں طرف سے، جو کہ منافقین کی چاہت تھی۔ لیکن حضرت حسن بڑے ذہین تھے، اس لیے انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ لیکن جو خراب قسم کے لوگ تھے، منافقین قسم کے لوگ تھے، غلط قسم کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسن کو، حالانکہ حضرت حسن کے ساتھ تھے، وہ پہلے سے ساتھ تھے، الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، حضرت حسن کو زخمی بھی کر دیا، مارا بھی، انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، حضرت حسن کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ بہرحال انہی کے لوگوں نے بعد میں جب صلح کر لی تو حضرت حسن کے لوگ حضرت حسن کے خلاف ہو گئے، چونکہ یہ لوگ منافقین تھے، ان کی چاہت تھی کہ مسلمان آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، مار دھاڑ ہوتی رہے، اور حضرت حسن نے صلح کرا کے سب کو شانت کر دیا، اس لیے خود انہی کے لوگ حضرت حسن کے خلاف ہو چکے تھے، اور بڑے غلط الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ تبرسی کے نام سے تاریخ ہے، اس کے اندر بڑا غلط لفظ لکھا ہے کہ حضرت حسن نے صلح کر لی۔ یہ اتنی بری بات تھی کہ حضرت حسن کی موت اگر شراب پیتے، نعوذ باللہ شراب پیتے ہوئے آتی تو اتنی بری موت نہ ہوتی، حضرت حسن کی زنا کرتے موت آتی اتنی بری موت نہ ہوتی۔ حضرت حسن ایک اور لفظ تھا کچھ غلط کہ ایسے کرتے موت آتی، تب بھی اتنی بری موت نہیں جتنی بری موت ان کو اب صلح کرنے کے بعد آئی، نعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن کے متعلق بڑے غلط الفاظ ان لوگوں نے لکھے۔ پھر تو یہ اس طرح کے روافض لوگ تھے، اور شیعہ جسے ہم لوگ بولتے ہیں، جنہوں نے حضرت حسن کو بھی نہیں بخشا۔ بات سچی تو یہی ہے، کیونکہ یہی لوگ ان کے ساتھ تھے، پھر ان پر حملہ کرنے والے، حضرت حسن پر حملہ کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔
حضرت علی کو دھوکہ دینے والے بھی یہی لوگ تھے. ہاں تو اس طریقے سے ہوا. بہرحال تو یہ جو پیشین گوئی ہے کہ صلح کرائے گا میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی جماعت، تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی. حضور نے فرمایا دو مسلمانوں کی بڑی جماعت میں، تو اس کا مطلب یہ حضرت امیر معاویہ کو مسلمان کہا جا رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کی جماعت کو مسلمان کہا جا رہا ہے، حضرت حسن کی جماعت کو مسلمان کہا جا رہا ہے. لیکن بیچ بیچ میں 2 4 10 20 100 لاکھوں میں اگر چند ہزار منافقین بھی ہوتے ہیں تو ان کی گنتی نہیں ہوتی ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ منافقین دونوں طرف سے رہتے تھے ہمیشہ. تو یہ ہے جی. تو جو مسلمان تھے صحیح وہ سب تو راضی ہو گئے تھے، لیکن جو ان کے ایمان میں فالٹ تھے وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے بھی خلاف رہے، حضرت حسن کے بھی جو ہے وہ باقاعدہ خلاف ہو گئے. لیکن حضرت حسن نے صلح کرا دی. بہت دنوں تک، پھر کئی سال تک حضرت امیر معاویہ بھی ایک طرف ہو گئے، ایک طرفہ ہو گئے، ساری جنگیں ختم ہو گئی. اب حضرت امیر معاویہ نے اسلامی حکومت کو آگے بڑھانا شروع کیا. حضرت عثمان غنی تک، یوں کہیے حضرت عمر کے وقت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا. حضرت عثمان غنی کے دور میں جب 6 سال بڑے اچھے گزرے ہیں تو 44 لاکھ مربع میل تک ہو گیا. اب یہاں سے رک گیا تھا. حضرت علی کے اور حضرت عثمان غنی کے 6 سال ہی بڑے فتنے کے گزرے ہیں، تو ان میں بڑی دقت پریشانی رہی. پھر حضرت حسن نے جب صلح کر لی، اب دوبارہ سے سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا، اور پھر 44 لاکھ سے 64 لاکھ مربع میل تک حکومت اسلامیہ پھیلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. یہ ہے جی سب سے بڑے جو ہے، اتنی حکومت کسی کے ہاتھ پر نہیں رہی ہے. تو 64 لاکھ مربع میل. اب حضرت امیر معاویہ کی جب انتقال ہوا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لائق سمجھا یزید کو کہ یہ خلافت کا اہل ہے، چونکہ ان کے سامنے اس کی کارستانیاں نہیں آئی تھی. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ایسا خراب بھی نہیں تھا، یا ان کو معلوم نہیں تھا. یہ خلافت ملنے کے بعد زیادہ اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی تھی. بہرحال یزید تو ٹھیک نہیں تھا، جہاں تک جو ہے یہ بات ہے کہ اس کا حال جو ہے ٹھیک نہیں تھا. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے کچھ سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اپنے بیٹے یزید کو جو ہے خلافت دے دی تھی. اب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، اور کچھ نے بیعت نہیں کی بلکہ بہت ساروں نے بیعت نہیں کی. وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے انہوں نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی، صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بہت سے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو کہہ لیجیے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر 2/3 لوگ تھے. 2/3 ساری دنیا کو 3 حصے میں بانٹو اسلامی حکومت کو، تو 2 حصے اسلامی حکومت کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں اور 1 حصہ یزید کے ہاتھ میں تھا. لیکن بہرحال پھر جنگیں ہوئیں، حجاج بن یوسف کو اس یزید نے بھیجا، وہ واقعہ حرہ پیش آیا، پھر مکہ پر چڑھائی میں جو ہے حتیٰ کہ کعبے کی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں، اتنا زیادہ حملہ ہوا. پھر عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا اس بدبخت نے. تو یہ بہرحال حادثے پیش آئے ہیں. یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں حکومت اس اسلامی تاریخ میں نے بتا دی آپ کو شارٹ، اور میں اس چیز کو بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. دیکھیے اسی کی طرف یہ اشارہ ہے ان روایات میں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی، یہ باب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت حسن بن علی کے لیے بیان فرمائی تھی اس بارے میں. ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح فرمائے گا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے بیچ میں. دونوں کو مسلمان کہا گیا، لیکن جو مسلمان تھے، باقی جو روافض اور یہ جو ہے خراب ایمان کے لوگ منافقین موجود تھے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، کیونکہ جماعت تو مومنوں کی ہے. یہ مومنوں کی جماعت میں گھس گئے ہیں تو ان کا کیا اعتبار کریں گے؟ ان کی جماعت تھوڑی ہے. دیکھیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسرائيل ابو موسى، فرماتے ہیں اسرائیل ابو موسیٰ نے ہم سے حدیث بیان کی. وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ، اور میری ان سے ملاقات ہوئی کوفے میں. جائل ابن شبرمہ، اور وہ آئے ابن شبرمہ کے پاس. فقال، یوں کہا، ادخلنی علی عیسیٰ فاعظہ، کہ مجھے داخل کرو عیسیٰ کے پاس تاکہ میں اس کو نصیحت کر سکوں. فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ،
پس گویا کہ ابن شبرمہ ڈر گئے ان کے اوپر ان کی وجہ سے، پس انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک منٹ دیکھیے، یہ جو تھا عیسیٰ، یہ گورنر تھا، کوفے کا گورنر جو بنایا گیا تھا وہ عیسیٰ نامی ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے کام ٹھیک نہیں تھے تو ابن شبرمہ کے پاس آ کر کے جو ہے ابو موسیٰ اسرائیل انہوں نے آ کر کے بیان کیا کہ میری ملاقات کراؤ، میں جو ہے اس کو تھوڑا سمجھاؤں یہ کیسے گڑبڑ کر رہا ہے، گورنر کوفے کا ہے عیسیٰ۔ لیکن ابن شبرمہ دیکھا کہ اس کا حال خراب ہے، اگر اس کو جو ہے اگر اس کو سمجھایا جائے گا تو یہ اور زیادہ بکھر جائے گا اور زیادہ خراب ہو جائے گا، اس لیے ابن شبرمہ نے ان کی ملاقات اس سے نہیں کرائی۔ دیکھیے آگے دیکھیں، فقال حدثنا الحسن، حضرت حسن بصری نے بیان فرمایا، قال لما صار الحسن بن علی الى معاویہ بالکتائب، جب چلے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما معاویہ کی جانب، حضرت معاویہ کی جانب بالکتائب، لشکروں کو لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر کے چلے تھے، وہ آپ پورا واقعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ قال عمرو بن العاص لمعاویہ، حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ سے یوں فرمایا، ارا کتیبۃ لا تولی حتی تدبر اخراھا، کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی جماعت کو حضرت حسن بن علی کے ساتھ جو پیٹھ نہیں پھیرے گی یہاں تک کہ اس کے سامنے والا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے۔ قال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا، من لذراریہ المسلمین، کہ مسلمانوں کے بچوں کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ کہنا یہ چاہ رہے تھے اتنی بڑی جماعت لا رہے ہیں تو آپ بھی بڑی جماعت لے کر کے جاؤ۔ حضرت امام کہنے لگے بڑی جماعت لے کے جاؤں گا، اب یہ شہادتیں ہوں گی مسلمانوں کی، ان کے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ فقال انا، حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ہوں تو یہاں میں ان بالغ بچوں کا بھی ذمہ دار بن جاؤں گا۔ فقال عبداللہ بن عامر و عبد الرحمن بن سمرہ، کہتے ہیں عبداللہ بن عامر عبد الرحمن بن سمرہ نے کہا، نلقاہ فنقول لہ الصلح، کہ ہم پہلے حضرت حسن بن علی سے ملاقات کر کے ان سے کہیں گے الصلح، صلح کر لیجئے۔ یہ پیشکش ہوئی اور بہرحال بعد میں پھر صلح ہو گئی اور لاکھوں جانیں محفوظ ہو گئیں، ورنہ تو بڑا خون خرابہ ہوتا، اس سے پہلے بھی خون خرابہ ہو ہی چکا تھا، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں یہ سارے جو ہے خون خرابے ہوئے ہیں، تو اب کوئی نیا خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حسن بن علی بڑے ذہین و فطین، آپ نے سنا ہوگا کہ ناف سے لے کر کے اوپر کا حصہ جو ہے یا سینے سے لے کر کے اوپر کا حصہ حضرت حسن بن علی کا حضور کے مشابہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے سینے سے لے کر کے اوپر کے حصے میں دماغ بھی تو ہے، ذہن بھی تو ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ذہین و فطین بہت زیادہ تھے۔ یہ ہے جی قال الحسن، حضرت حسن بصری نے فرمایا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَ، میں نے ابو بکرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال کہ حضور نے کہ ایک مرتبہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جاء الحسن، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، فقال، تو حضور نے یوں فرمایا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعت کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ اور واقعی ہوئی ہے، ایسی صلح ہوئی ہے کہ لاکھوں لوگوں کی جان محفوظ رہی۔ دیکھیے پھر وہ شرائط پر ہوئی تھی، آپ سے میں نے بیان کیا کہ حضرت حسن کو اتنا مال سالانہ دے دیں گے، تو بعض لوگوں نے یوں کہا کہ جی یہ مال کے لالچ میں صلح کی ہے، یعنی یہ حضرت حسن نے جو ہے اس لیے صلح کی ہے کہ مال ملے، حالانکہ روایتوں میں لکھا ہے حضرت حسن پہلے ہی سے مالدار تھے، بڑے فیاض تھے، بڑا مال بہاتے تھے۔ اب ایسے شخص کو کیا لالچ ہو سکتا ہے مال کا، کہ جس کے پاس آلریڈی اتنا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس بہت تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے صلح کرنے کے بعد بھی امت کا مرجع حضرت حسن بنے رہے، سب رجوع کرتے حضرت حسن کی طرف، پیار کرتے۔ حضرت امیر معاویہ خود ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ بے پناہ، جنگی باتیں الگ ہیں، حکومتی
لیول کی باتیں الگ ہیں، لیکن پیار بہت تھا. ان کے لیے اتنا لمبا چوڑا وظیفہ مقرر کیا تھا کہ شاید کسی اور کا ہو. تو یہ ہے جی. تو لوگوں نے جو اعتراض کیا وہ بات ٹھیک نہیں تھی کہ مال کی وجہ سے ایسا کیا. دیکھیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني محمد بن علي ان حرملة مولى اسامہ. فرماتے ہیں کہ بے شک حرملہ جو اسامہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اخبر انہوں نے خبر دی. قال عمرو کہتے ہیں وقد رأيت حرملہ، اور میں نے دیکھا ہے حرملہ کو. قال ارسلني اسامة الى علي، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا حضرت اسامہ نے حضرت علی کے پاس. وقال، اور یوں کہا انه سيسألك الآن فيقول، اور یوں کہا تھا کہ بے شک ان قریب وہ تجھ سے پوچھیں گے اور یوں کہیں گے ما خلف صاحبک، کہ تیرے ساتھی کو اس جنگ سے پیچھے رہنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا. فقل له، تو کہہ دینا تو ان سے یقول لک، کہ وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ تجھ سے کہہ رہے ہیں، کہ وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں. حضرت علی کے پاس جب جاؤ گے تم تو حضرت اسامہ نے کہا، حرملہ کو بھیجا حضرت علی کے پاس اپنے غلام کو آزاد کردہ، کہ جب جاؤ گے نا حضرت علی پوچھیں گے بھئی یہ سب لوگ حق کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کیوں الگ الگ رہ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ دینا اے حرملہ، حضرت علی سے آپ یوں کہہ دینا میری طرف سے یقول کا، کہ حضرت علی آپ سے حضرت اسامہ یوں کہہ رہے ہیں لو کنت فی شدق الاسد، اگر آپ شیر کے گفا کے اندر بھی رہیں، لا احببت ان اکون معک فی، تو میں پسند کروں گا اس بات کو کہ آپ کے ساتھ شیر کی گفا میں رہوں، یعنی آپ کے ساتھ ایسے وقت میں رہوں جہاں موت کا جان کا خطرہ ہے، موت آنے کا پورا ڈر ہے، ایسی جگہ تمہارے ساتھ رہ لوں گا. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، آج معاملہ مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا. ولیکن ھذا امر لم ارہ، لیکن آج جو معاملہ ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی ایسا کچھ میں نہیں دیکھا کہ مسلمان کے خلاف لڑے اور میں کسی ایک جانب ہو کر کے دوسرے مسلمان کی گردن کاٹوں، مجھ سے نہیں ہوگا. فرماتے ہیں فلم یعطنی شیئا، پس انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. حضرت علی نے جب یہ جواب سنا، کیونکہ حضرت اسامہ نے کچھ مال کے لیے کچھ لینے کے لیے جو ہے ان کے پاس بھیجا تھا، مگر حضرت علی نے جواب سن کر کے ان کو کچھ نہیں دیا. تو حضرت حرملہ کہتے ہیں کہ پھر میں فذهبت الى حسن و حسین و ابن جعفر، حضرت حسن حسین ابن جعفر کے پاس گیا. فاوقروا الى راحلتی، انہوں نے میری سواری کو بھر دیا، لاد دیا، میری سواری پر بوجھ لاد دیا، بہت مال مجھے دیا. تو حضرت علی کا سوال اور حضرت اسامہ کا جواب ہے یہ. خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو جنگ کر رہے ہیں مسلمان سے، تو میں اس کے خلاف ہوں اور میں لہذا ان میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، یہ کہا انہوں نے. باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، فرمائیے باب اس بارے میں ہے کہ جب ایک شخص قوم کے پاس میں کچھ بات کہے پھر وہاں سے نکلے تو اس کے خلاف دوسروں سے کہے. یہی تو ہوتا ہے منافقین کا کہ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک بات کہہ دی، یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے تو وہاں کچھ اور بات کہہ دی. یہی فتنے کا سبب بنتا ہے. اسی لیے جو بات کہی ہے اس پر اٹل رہنا چاہیے. یہاں اس کی ہاں میں ہاں کر دی اور وہاں اس کی ہاں میں ہاں کر دی، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ہے جی. دیکھیے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، یزید کے ہاتھ پر بیعت لکھ کر کے بھیج دی تھی کہ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار اختلاف نہ ہو. اب اس کے بعد میں ایک موقع اس طرح کا آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت کو توڑنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا کہ ایک جگہ ایک بات کہوں دوسری جگہ میں اس کے خلاف بات کہوں، تو یہ تو بات غلط ہے، لہذا میں ایک ہی بات کہوں گا، جب میں نے بیعت کر لی تو بس کر لی. یہ ہے باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال لما خلا اهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده. فرماتے ہیں حضرت نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کو اتار دیا، توڑ دیا، اہل مدینہ نے
یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا کہ ہم تیری بیعت نہیں کرتے. اور اسی کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا. جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اولاد کو اور اپنے خادموں کو ان سب کو اکٹھا کیا. فقال، اور یوں فرمایا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ گاڑھا جائے گا، نصب کیا جائے گا ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا قیامت کے دن. اب جب ہم غداری کریں گے جھنڈا ہمارے لیے بھی ہو جائے گا. وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور بے شک ہم نے بیعت کی تھی اس شخص کے ہاتھ پر. کون شخص ہے؟ یزید کے ہاتھ پر جو ہم نے اس وقت بیعت کی تھی. پہلے ہم اللہ اس کے رسول کے لیے بیعت کی تھی، اللہ اس کے رسول کی بیعت پر بیعت کی تھی، یعنی ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بیعت کی تھی. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ، اور بے شک نہیں جانتا ہوں میں اس سے بڑی غداری کسی اور بات کو کہ ایک شخص اللہ رسول کے لیے کسی ہاتھ پر بیعت کر لے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر پھر اس کے لیے قتل و قتال کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ بات صحیح نہیں ہے. لہذا میں جو ہوں، اور یوں کہا پھر اپنے گھر والوں سے، اگر تم نے بیعت توڑی تو لہذا پھر میں پوری زندگی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْكُمْ خَلَعَهُ، اور بے شک میں نہیں جانتا تم میں سے کسی ایک کو بھی جس نے بیعت کو توڑ دیا. وَلَا تَابَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، اور اطاعت نہ کی اس معاملے میں، إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَ، مگر یہ کہ فیصلہ ہو جائے گا میرے اور اس کے درمیان میں، یعنی میں پھر اس سے کبھی بات نہیں کروں گا. خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ پسو پیش کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. جب بیعت کر لی تو اب مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی، اس پہ پھر جنگ بھی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی کہا گیا آپ بھی توڑ دو بیعت. حضرت نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جب میں نے بیعت کر لی تو میں نہیں کر سکتا. ادھر میں ایک بات کہوں ادھر دوسری بات کہوں کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا ہوں. لہذا بیعت کر لی ہے تو کر لی. اور میرے گھر والوں سے کہہ دیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے گھر والوں تم نے بھی اگر بیعت توڑ دی تو سمجھ لینا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور اسی پر پھر وہ واقعہ حرہ جو پیش آیا، بہت زیادہ مطلب یہ کہ خراب قسم کا واقعہ، اور بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ جتنا خراب کہہ سکتے ہیں اتنا زیادہ. تو بہرحال ایک جگہ کچھ کہیں دوسری جگہ کچھ کہیں تو یہ منافقت ہے. جیسا کہ منافقین کے بارے میں کلام پاک سورہ بقرہ کے اندر آیتیں موجود ہیں، آیت نمبر 14 ہے غالباً، اس میں لکھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. اور جیسے ہی یہ لوگ اپنے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور ان کے ساتھ کیوں تھے بھائی؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم تو کافر ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ منافقت ہوا کرتی ہے. یہ ہے جی بات. دیکھیے دیکھو، وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وصب ابن الزبير مكة وصب القرى بالبصرة فانطلقت مع ابي الى ابي برزة الاسلمي حتى دخلنا عليه في داره جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا اليه فانشا ابي يستطعمه بالحديث فقال يا ابا برزة الا ترى ما وقع فيه الناس فاول شيء سمعته تكلم به. اسی فتنے کے متعلق کہ جس وقت جو ہے ملک شام کے اندر یزید اور مروان کی حکومت قائم ہو گئی، عبداللہ بن زبیر مکے میں ہو گئے، اور جو ہے بصرہ کے اندر قرہ یہ جو ہے وہاں پر ان کا بھی جو ہے دبدبہ ہوا. بہرحال یہ سب لوگ بعد میں پھر یا تو ادھر ہو گئے یا پھر ادھر ہو گئے. تو اس وقت کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں لما کان ابن زیاد، جب ابن زیاد اور مروان کی حکومت شام میں تھی، اور وصب ابن زبیر مکہ، اور ابن زبیر مکہ میں کودے، یعنی وہاں پر حکومت نافذ کرنے لگے.
ووصب القرہ بالبصرہ، اور بصرے میں قرہ کودنے لگے۔ فانطلقت مع ابی، تم اپنے ابا جی کے ساتھ چلا الی ابی برزہ الاسلمی، حضرت ابو برزہ الاسلمی کے پاس، حتی دخلنا علیہ فی داری، یہاں تک کہ ہم اس کے گھر میں، حضرت ابو برزہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جالسن، وہ بیٹھے ہوئے تھے، فی ظل علیۃ لہ من قصب، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ سائے میں، اس سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا جو سایہ تھا بانس کا بالا خانہ، قصب کے معنی بانس، علیہ معنی بالا خانہ، تو بانس کا بالا خانہ اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فجلسنا الیہ، تو ہم ان کے پاس بیٹھے، فان شابی، تو میرے ابا یستطعمہ بالحدیث، ان سے حدیث بیان کرنے لگے، ان سے بات چیت کرنے لگے، حدیث مطلب بات چیت۔ فقال ابا برزہ، اے ابو برزہ، الا تری ما وقع فیہ الناس، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ سب کیا واقعے پیش آ رہے ہیں؟ فاول شیء سمعتہ تکلم بہ، تو سب سے پہلی بات جو میں نے ان سے سنی، جو انہوں نے بات کی مجھ سے، وہ یہ تھی، انی احتسبت عند اللہ انی اصحبت ساخطا علی احیاء قریش، میں اللہ رب العزت کے نزدیک ثواب کی امید رکھتا ہوں اس بات پر کہ میں ناراض ہوں قریش کے خاندانوں سے، قریش کے قبائل سے میں ناراض ہوں، میں اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ میں آج قبائل قریش سے سخت ناراض ہوں۔ انکم یا معاشر العرب، اور بے شک تم اے عرب کی جماعت، کنتم علی الحال التی علمتم من الذلۃ والقلۃ والضلالہ، اے معاشرہ، اے عرب کی جماعت، سنو تو صحیح، تم ایسے حال میں تھے کہ جس کو تم جانتے ہو، یعنی ذلت میں تھے، قلت میں تھے، گمراہی میں تھے۔ فإن اللہ انقذکم بالاسلام، اور بے شک اللہ رب العزت نے تمہیں بچایا اسلام کے ذریعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، حتی بلغ بکم ما ترون، یہاں تک کہ پہنچ گئے تم کو وہ حالات جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی عیش آ گئی، وہذہ دنیا التی افسدت بینکم، اور یہی تو وہ دنیا جس نے تمہارے درمیان میں بگاڑ ڈال دیا ہے۔ انا ذاک الذی بالشام، اور بے شک وہ شخص جو ہے شام کے اندر، واللہ ان یقاتل الا علی الدنیا، اور قسم خدا کی وہ صرف دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ یزید اور مروان وغیرہ جو لڑ رہے ہیں، یہ سب دنیا کی ہوس کے لڑ رہے ہیں، ان میں کوئی اخلاص والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے بہرحال حضرت ابو برزہ اسلمی، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی کیا کر رہے ہیں لوگ، بتائیے کیسی ذلت میں تھے، قلت میں تھے، گمراہی میں تھے، اور اللہ نے ان کو عزت دے دی اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اب یہ مالدار ہو گئے، ان کے پاس حکومتیں آ گئیں، اس دنیا نے ان کو فاسد کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ جو شام میں بیٹھا ہے نا، وہ جو کر رہا ہے، وہ مارا ماری کر رہا ہے، وہ اخلاص سے نہیں کر رہا، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ جو ہے مروان مراد ہے، مروان جو شام میں بیٹھا ہے، مروان دیکھیے۔ وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن واصل الاحدبي عن ابي وائل عن حذیفہ بن الیمانی قال، فرماتے ہیں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آج کے منافقین زیادہ بدتر ہیں ان منافقین سے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کیونکہ کانوا یومئذ یسرون والیوم یجہرون، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں لوگ اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اور آج اپنے نفاق کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے کے منافقین اپنے نفاق کو چھپا کر کے رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ چھپے، لیکن آج دیکھیں آپ، اتنا عجیب معاملہ ہے، منافق اپنے نفاق کو چھپاتا نہیں ہے، سب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الشعثاء عن حذیفہ قال، فرماتے ہیں حضرت حذیفہ، انما كان النفاق على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تھا۔ اب فاما اليوم، بے شک آج کی بات یہ ہے کہ فانما هو الكفر بعد الايمان، بے شک وہ ایمان کے بعد اب کفر ہی کفر ہے۔
منافق کون ہے یا نہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب صرف یا تو کفر ہے یا ایمان ہے، یہ ہے جی بات۔ اور اس منافقین سے ان جو ہے کیا نام نفاق سے، اس نفاق سے مراد نفاق اعتقادی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نفاق کی دو قسمیں، نفاق اعتقادی، نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی ہوتا ہے کہ اندر کفر ہے اور باہر سے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ نفاق عملی کہتا ہے کہ وہ عمل منافقین والے ہیں لیکن اندر ایمان ہے، باہر سے اس کے اعمال منافقین والے۔ چار ہے نا وہ، کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ خلافی کرے اور عہد کر لے تو توڑ دے، امانت رکھے جائے تو خیانت کرے، گالی گلوز کرے جب اس سے جھگڑا ہو جائے۔ یہ جو ہے بہت ساری علامتیں ہیں، میں نے کل جو ہے لکھوائی ہیں بچوں کو، 12 13 14 علامات نفاق کی لکھوائی ہیں کل۔ تو یہ ہے جی، بس کرو جی۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب المغازی، غزوہ احد مکمل ہو گیا، غزوہ رجیع اور بیر معونہ، سریہ رجیع اور بیر معونہ کا باب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے جنگ احد کے بعد میں مسلمانوں کی شان و شوکت پر بڑا اثر پڑا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 لوگ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے تھے، 69 شہید ہوئے تھے، اور ایک چونکہ یہودی تھا اس میں۔ اتنی بڑی شہادت، اگرچہ کفار مشرکین کو مسلمانوں نے بھگا دیا تھا اور جیت آخرکار مسلمانوں ہی کی ہوئی تھی، لیکن اس کا بڑا غلط اثر پڑا آس پاس کے چھیتر پر۔ مسلمانوں کی جو دھاگ بیٹھی ہوئی تھی بدر کے جنگ سے، اب وہ دھاگ جو ہے کم ہو گئی، مخالفین کے دلوں میں ہیبت اسلام کی کم ہو گئی، ڈر خوف کچھ کم ہو گیا۔ اب چاروں طرف سے مدینے والوں کے لیے ان کی نگاہیں خطرے والی منڈلانے لگی۔ ادھر سے یہودی ہیں، ادھر سے منافقین ہے، ادھر سے دیہاتی لوگ جو تھے اس طرح کے اوٹ پٹانگ، وہ سب عداوت کا مظاہرہ کرنے لگے، دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں۔ غزوہ احد کے چند مہینے کے بعد، چند مہینے کا مطلب یہ ہے کہ احد شوال میں ہو گئی، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے بعد محرم، پھر صفر کا مہینہ، 4 مہینے کے بعد۔ تو صفر کے مہینے میں 4 ہجری میں 2 حادثے ایک ساتھ لگ بھگ پیش آئیں، اور دونوں حادثے بہت ہی زیادہ خطرناک، یہ کہہ لیجئے کہ غزوہ احد کا واقعہ پیش آ گیا، اس میں 69 صحابہ بالاتفاق شہید ہو گئے، تو بڑا حادثہ تھا یہ۔ اور اس کے اندر انصار، آپ کو بتایا میں نے 65 تو انصار تھے۔ اب جو 2 واقعے پیش آئے ہیں اس کے اندر بھی انصار ہی تھے اکثر، تو اس لیے انصار نے بہت زیادہ قربانی پیش کی ہے، ان کا مقام بھی اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں صفر کا مہینہ آیا اور 4 ہجری ہی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا رجیع کا، غزوہ رجیع کہہ سکتے ہیں، سریہ رجیع کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قبیلوں کے لوگ آئے، نام نوٹ کر لیجئے، قبیلہ عضل، زواد سے ہے، عین زواد لام، قبیلہ عضل، قبیلہ قارہ بڑے قاف سے۔ تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یوں کہا کہ جی ہمارے جو قبیلے ہیں، قبیلہ عضل، قبیلہ قارہ اور ہماری شاخیں ہیں، اس میں اسلام کا چرچا ہو گیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو روانہ کیا، اور بڑے مضبوط قسم کے صحابہ قرہ ان کو بھیجا گیا۔ ان کے امیر بنائے گئے عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عاصم ابن ثابت۔ یہ چل پڑے، ساتھ لے کر چلے گئے، قبیلہ عضل، قبیلہ قارہ کے لوگ ان لے کر کے چلے گئے۔ جدہ رابغ اور جدہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے حزیل، وہاں پر قبیلہ حزیل کے لوگ ہیں، اور قبیلہ حزیل کا رجیع نامی چشمہ ہے ایک،
یہ ہے پوری بات۔ جدہ اور رابغ یہ دو جگہ ہیں، ان کے بیچ میں قبیلہ حذیل رہتے تھے، اور قبیلہ حذیل کا ایک رجیع کے نامی چشمہ تھا، اسے آپ نوٹ کریں، رجیع جو ہے چشمے کو کہتے ہیں، اس جگہ پر ایک چشمہ تھا۔ اب یہاں پر جب پہنچے تو چپکے سے قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ ان بدبختوں نے غداری کی، اور قبیلہ حذیل تو بہت بڑا تھا، اس کی ایک شاخ تھی بنو لحیان، بنو لحیان کو اشارہ کر دیا، کسی طرح سے آدمی بھیج کر کے اشارہ کیا کہ ایسے ایسے ہم 10 صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں، تمہیں ان کو مارنا ہے۔ اب یہ بنو لحیان میں خبر پہنچی، فوراً انہوں نے 100 تیر انداز مسلمانوں کے پیچھے لگا دیے، 100 تیر انداز مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے۔ ابھی مسلمانوں کو صحابہ کو اس کا کچھ نہیں پتا، اب یہ 100 تیر انداز ان کے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چل رہے تھے۔ تو ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں صحابہ کرام نے کھجوریں کھائی تھی اور اس کی گٹھلی وہیں پر ڈال دی تھی۔ تو 100 تیر انداز جب وہاں پر پہنچے، کھجور کی گٹھلی دیکھی تو دیکھا کہ ہاں یہ تو یثرب کی کھجور ہے، یثرب مطلب مدینہ، وہاں کی کھجور ہے، اس کا مطلب راستہ ہم صحیح چل رہے ہیں، یہیں سے گزرے ہیں وہ۔ اب یہ آگے چلتے 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 اب صحابہ کرام ایک ٹیلے پر چڑھ گئے تھے جی۔ اب جب یہ ایک ٹیلے پر پناہ گزین ہو گئے صحابہ کرام، اب بنو لحیان کے جو 100 تیر انداز آئے تھے، اور بعض میں یہ ہے کہ 200 یا 100 جو جتنے بھی تھے، الگ الگ مختلف روایات تھے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب یہ ٹیلے پر ہیں، چاروں طرف سے گھیرا، اور یوں کہا کہ بھی تم نیچے اتر کے آ جاؤ 10 کے 10، ہم تمہارے لیے عہد و پیمان دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم جو کہ امیر ہیں اس جماعت کے، عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ذہین آدمی تھے، کہا کہ بھئی میں تو اترنے والا ہوں نہیں، کسی کافر کی ذمہ داری میں اترنے والا ہوں نہیں۔ اور انہوں نے کچھ دعا بھی اس طرح کر رکھی تھی کہ اللہ مجھے تو کفار کو ہاتھ بھی نہ لگانے دینا، ایسی دعا بھی انہوں نے کر رکھی تھی کہ بھئی میں تو کسی کافر کی عہد و پیمان میں اترتا نہیں، مجھے تو بھروسہ ہے۔ بہرحال جب منع کر دیا تو جنگ شروع ہو گئی۔ بنو لحیان کے لوگوں نے وہ 100 تیر اندازوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، اور جب تیروں کی بوچھار صحابہ کرام پر ہوئی تو ان میں سے 7 صحابی تو شہید ہو گئے، اب صرف 3 بچے، ان کے نام آپ نوٹ رکھیں۔ جو رہ گئے تھے وہ 3 صحابی رہ گئے تھے، حضرت خبیب خاصے، حضرت زید بن دسنہ، صحیح لفظ تو ہے دسینہ ساکن سے زیر ہے، لیکن زید بن دسنہ زیادہ بولتے ہیں، تو زید بن دسینہ، اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق، یہ 3 آدمی بچے، 7 شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عاصم ابن ثابت جو امیر جماعت تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، 7 لوگ شہید ہو گئے، اور پلس یہ جو تھے 3 لوگ بچے۔ ان 3 لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیچے اترتے ہیں، آپ اپنے عہد و پیمان پر پکے رہنا۔ یہ تینوں صحابی نیچے اتر آئے، اتر کے جیسے ہی آئے تو سب سے پہلے ان تیر اندازوں نے، بنو لحیان کے لوگوں نے ان کے تیر کمان چھینے، اور تیر کمان کی جو تانت ہوتی جس میں وہ تیر پھانس کر کے، رسی جو ہوتی ہے وہ اس میں تیر پھانس کر کے پھینکتے ہیں، وہ جو رسی ہے جس میں تیر پھنستا ہے پیچھے کھینچا جاتا ہے اسے تانت کہتے ہیں، اسے کھولا، انہی کے تیروں سے، انہی کے تیر کمانوں سے اسے کھولا، اور کھول کر کے انہیں باندھنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن طارق جو صحابی ہیں کہنے لگے بھئی یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، تم نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، اب ہم نیچے اترے ہیں تو تم نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے تم ہمارے ہاتھ پیر باندھ رہے ہو، ہاتھ باندھ رہے ہو، یہ غلط بات ہے، تمہاری پہلی بدعہدی ہے، لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اب یہ جو کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ باندھ چکے تھے، گھسیٹنا شروع کیا انہوں نے جو ہے منع ہی کر دیا، ایسے مطلب وہیں زمین پر رک گئے، چاروں طرف سے کوشش کی گئی لیکن یہ آگے نہیں بڑھے کہ تم لوگ بدعہد ہو، لہذا بنو لحیان کے لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ 7 وہاں ٹیلے پر ہوئے شہید، ایک نیچے یہاں عبداللہ بن طارق شہید ہو گئے ہیں، 8 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، 2 صحابی بچے۔ کہتے ہیں ان 2 صحابی کو لے کر کے وہ لوگ چلے گئے اور مکہ لے جا کر کے بیچ دیا۔ اب دیکھیں یہ دونوں صحابی کون، ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ یاد رکھیں، حضرت خبیب، حضرت زید، یہ 2 ہیں، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسینہ، یہ 2 صحابی ہیں،
انہوں نے جنگ بدر کے اندر مکہ کے بڑے سرداروں کو قتل بھی کیا تھا۔ اب جن کے گھر والوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، جن کے ابا کو، والد کو، کسی کو قتل کیا تھا، وہ لوگ آ گئے۔ ان لوگوں نے آ کر کے انہیں خرید لیا تاکہ ان کے بدلے میں انہیں مار سکے۔ تو ایک ہیں صفوان بن امیہ، صفوان انہوں نے بعد میں جو ہے ایمان قبول کر لیا تھا۔ بہرحال صفوان بن امیہ آئے، ان کے ابا کو حضرت زید بن دسینہ نے جنگ بدر کے اندر مار دیا تھا۔ ان کے ابا ہیں امیہ بن خلف کا نام سنا ہوگا آپ نے، امیہ، تو امیہ کو مار دیا تھا حضرت زید نے۔ تو بیٹے نے یعنی صفوان نے انہیں وہاں سے خریدا اور خرید کر کے اپنے باپ کے عوض ان کو قتل کرنے میں تاخیر نہیں کی، فوراً لیا اور اس کا حضرت صفوان کا غلام تھا، صفوان بن امیہ کا غلام تھا، نسطاس یا نسطاس ہے، اللہ جانے کیا لفظ ہے، نون سین تو الف سین، نسطاس یا نسطاس، میں نے کہیں اس کا زبر زیر سے نہیں دیکھا اس لیے میرے ذہن میں نہیں ہے، نسطاس یا نسطاس۔ تو اپنے غلام نسطاس کو بھیجا، چونکہ حرم میں تو مار نہیں سکتے تھے، حرم شریف کا جو ایریا ہے وہاں نہیں مار سکتے تھے، تو تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے جہاں سے لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ جب کرنا ہوتا ہے تو تنعیم سے مسجد عائشہ ہے وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو اپنے غلام کو وہاں بھیجا کہ جاؤ اسے لے جاؤ، حضرت زید کو لے جاؤ اور اس کو وہاں پر مار دو۔ اب قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک بڑی جماعت تنعیم میں جمع ہو گئی، 6-7 کلومیٹر ہے مکہ سے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ ابو سفیان نے ایمان قبول کر لے چونکہ بعد میں یہ سب صحابی بن گئے۔ اگر ابو سفیان نے اس وقت یوں کہا کہ زید یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم اپنے گھر میں آرام سے رہو، تو کیا رائے ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا یا پھانس بھی لگے اور میں اپنے گھر چین سکون سے بیٹھا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے کہنے لگے خدا کی قسم میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں، اتنی محبت تو کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال اس غلام نے نسطاس نے حضرت زید کو وہیں آن دا اسپاٹ شہید کر ڈالا۔ یہ نسطاس ہیں غلام جن کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت زید کو شہید کرنے والے غلام نسطاس انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان جو بات کر رہے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور محمد رسول اللہ کو تمہارے بدلے یہاں پر ایسے کیا جائے، تو وہ بھی حضرت ابو سفیان نے ایمان قبول کریں۔ صفوان بن امیہ تو صفوان جنہوں نے انہیں شہید کرایا ہے اپنے باپ کے بدلے میں، حضرت صفوان نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان تینوں نے ایمان قبول کیا، لیکن بہرحال یہ حادثہ ہوا۔ اب کون بچے؟ اب بچے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بھی، حضرت خبیب نے بھی جنگ بدر کے اندر حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، حارث کو قتل کیا تھا۔ اب جب حارث کو قتل کیا تو وہاں سے حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب کو خرید کر کے چونکہ جیسے ہی خریدا مارنے کے لیے چلے، معلوم چلا کہ اب فی الحال مہینہ شروع ہو گیا اشہر حرم، جو 4 مہینے ہیں، رجب اور ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد ہی قتل کیا جا سکتا ہے جب کہ یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں۔ تو حضرت خبیب کی جان تھوڑی سی تو بچی، اب انہیں قید کر لیا گیا، یہ قید میں رہے۔ اور یہاں حارث کی ایک بیٹی تھی، جوان بیٹی تھی، اس کا بھی ایک بچہ تھا۔ تو ایک دن جب انہیں معلوم ہوا کہ اب میری شہادت کا وقت جو ہے آس پاس ہی ہے، تو یہ حارث کی جو بیٹی تھی، انہوں نے ایمان قبول کیا، بعد میں اس بیٹی نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا، یعنی جس کے ابا کو مارا تھا حضرت خبیب نے، تو بیٹے تو مطلب یہ کہ خرید کر کے لائے ہیں اور بیٹی بھی وہیں گھر میں ہے۔ تو اس بیٹی نے دیکھا کہ کبھی کبھی بے موسم خبیب کے ہاتھ میں اور خبیب کے منہ میں انگور ہیں، حالانکہ انگور مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن حضرت خبیب انگور کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا تھا۔ یہ چیزیں نوٹ کی حضرت یہ جو ہے جو ان کی بیٹی تھی، حارث جس کو مارا تھا کافر کو، اس کی جو بیٹی، اس نے نوٹ کیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔
यहाँ मार्केट में तो अंगूर अवेलेबल नहीं है, ये खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह इनकी मदद कर रहा है। तो ईमान इसके दिल में आना शुरू हो गया था यहीं से। एक दिन हजरत खुबैब ने उस्तरा मांगा जरूरत के लिए, वो उनकी बेटी ने उठा करके दे दिया। वो उस्तरा लेकर के अंदर गए तो इनका जो बच्चा था, इस हारिस की बेटी का, इस औरत का बच्चा वहां पहुंच गया। तो हजरत खुबैब ने उसे अपने पास बिठा लिया प्यार से। तो अब ये जो है डर गई कि हजरत खुबैब के हाथ में उस्तरा है, मेरा बेटा अंदर पहुंच गया रूम में, लिहाजा शायद के मार देंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। जब उसने देखा, हजरत खुबैब ने देखा कि ये औरत डर रही है, हजरत खुबैब ने कहा कि डरो मत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और एक मुसलमान ऐसी हरकत नहीं करता है कि किसी बालक बच्चे को कत्ल कर दे। उसको छोड़ दिया। बहरहाल वक्त हो गया, वक्त पूरा हुआ तो फिर हजरत खुबैब को ले जाया गया हरम से बाहर, वही तनईम में जहां जैद बिन दसीना को शहीद किया गया, और वहीं ले जाकर के इन्हें सूली चढ़ाना चाहा। इन्होंने यूं कहा कि भी मुझे आप थोड़ी देर के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। तो सबसे पहले मौत से पहले 2 रकात पढ़ने की सुन्नत यहीं से इजाद हुई है। इन्हीं सहाबी ने इसकी मतलब यह है कि बुनियाद डाली है कि 2 रकात नमाज पढ़ लूं, उसके बाद तुम मुझे शहीद कर देना। तो मुशरिकीन ने छोड़ दिया कि ठीक है भाई, कर ले जो तुझे करना है। 2 रकात नमाज की नियत फेरी और सलाम फेर कर यूं कहा कि तुम लोग अगर मुझे यूं ना कहते कि ये नमाज की घबराहट की वजह से लंबी नमाज पढ़ रहा है, अगर मुझे ये खौफ ना होता तो मैं लंबी करता नमाज को, लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि तुम शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मौत की वजह से ऐसा कर रहा है। अब उन्होंने चंद जुमले भी कहे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि या अल्लाह, मैं जो हूँ या अल्लाह तो इन्हें एक एक करके गिन ले, जो मुझे मार रहे हैं इन्हें एक एक करके गिन ले, फिर इन्हें बखेर कर मार देना, अल्लाह इनमें से किसी को मत छोड़ना। बद्दुआ की मतलब। फिर 2 शेर भी पढ़े। शेर का मतलब ये था कि जब मैं मुसलमान हूँ, इस हालत में कि इस्लाम पर हूँ, मारा जा रहा हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किस पहलू पर मर रहा हूँ, ये तो अल्लाह की जात के लिए मरना है, और वो चाहे तो मेरी बोटी बोटी किए हुए आज़ा के जोड़ों में भी बरकत दे दे। तो अल्लाह ताला से इस तरह की दुआ की। और उसके बाद अबू सुफियान यहाँ भी आ गए। कहने लगे खुबैब, क्या तुम पसंद करते हो इस बात को कि तुम्हारी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह होते और हम उनकी गर्दन मार देते नाउज़ुबिल्लाह, और तुम अपने अहले याल में रहते, तुम्हें छोड़ देते? उन्होंने भी वही जवाब दिया, वल्लाह, कसम खुदा की मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि अपने अहले याल में रहूं और प्यारे आका को कांटा भी चुभ जाए। ये बात सुनी तो हैरान हो गए कि बताइए इतनी मोहब्बत कौन करता है किसी से। तो कहते हैं उसके बाद मुशरिकीन ने हजरत खुबैब को सूली दे दी और उनको शहीद कर दिया, और फिर यूं कहा कि लाश की निगरानी के लिए आदमी मुकर्रर कर दिया कि भाई लाश को जो है देखभाल रखना, कोई ले ना जाए। अब ये हुआ, यहां से 2 वाक़ये आएंगे पेश। अब देख गौर से सुने। आपको याद है कि 7 लोग वहां शहीद हुए थे टीले पर, उनमें से एक हैं आसिम इब्ने साबित जो अमीर थे जमात के। जब इन मक्का वालों को खबर लगी कि आसिम की लाश वहां पर पड़ी हुई है, एक तो यहाँ पर सूली पर है और एक जो है वहां पर है आसिम इब्ने साबित। आसिम इब्ने साबित ने भी मक्का वालों को गज़वा बदर वगैरह में मारा था। अब होता यह है, मक्का वालों ने यहां से चंद लोगों को भेजा कि जाओ भी जाओ, फौरन जाओ और आसिम के जिस्म का कोई टुकड़ा जो है काट करके ले आओ, जिस्म का कुछ भी हिस्सा, गर्दन काट लाओ, हाथ काट लाओ, पैर काट लाओ, इस तरह से ले आओ। बेहुरमती करना चाहिए लाश की। जंग बदर में कुरैश के बड़े बड़े लोगों को कत्ल किया था इन्होंने, इसलिए अब कुरैश के कुछ लोग वहां पर पहुंचे। जब ये हजरत आसिम की लाश के पास पहुंची ना, तो अल्लाह ने भेड़ों का झुंड, भीड़ ततैये जिसे कहते हैं, तो ततैन या कह लीजिए आप शहद की मक्खी, भीड़ जो होती हैं, वो इतनी सारी आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेज दी लाश की हिफाजत के लिए कि जैसे ही कोई आगे बढ़ता उसकी तरफ वो बढ़ जाती हैं तो पीछे हट जाता। एंड ये हुआ कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हजरत आसिम की लाश तक नहीं पहुंच सके, और वजह यही थी कि अल्लाह से दुआ की हुई, तो या अल्लाह किसी मुशरिक को मेरे जिस्म को छूने ना देना, अल्लाह से ये दुआ की थी। तो इनकी जो है इस तरह अल्लाह ने हिफाजत की। बहरहाल वो वहां से आ गए कि भाई वहां तो ऐसे ऐसे बात है, हमें
اندر نہیں جانے دے رہی ہیں، بھیڑ جو ہے تتعین اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، حفاظت ہو گئی۔ کہتے ہیں رات میں بارش پڑی اسی دن، اس بارش کے پانی میں حضرت عاصم کی لاش بہہ گئی اور اللہ جانے پھر کہاں گئی، یعنی اللہ نے لاش کی حفاظت کے لیے یہ سب کام کیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زید بن حضرت خبیب وہ شہید ہو گئے، حضرت خبیب کا جو ہے واقعہ بیان کیا میں نے آپ سے، تو وہ سولی پر ہیں اور وہاں پر چند لوگ کھڑے کر دے کوئی ان کو اتار نہ لے، تو ایک صحابی رسول حضرت عمرو ابن امیہ الزمری وہ وہاں پر پہنچ گئے، اس سائیڈ میں دیکھا کہ اچھا حضرت خبیب کی لاش، تو رات میں کسی طرح سے جھانسا دے کر لاش کو اتار لیا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ لاش کو اتار کر دفن کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں سے ان کو بھیجا گیا تھا اور یہ لاش کو اتار کر کے لائے۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ لاش اتار کر کے لے گئے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے بھگا دیے، جب پیچھے ان کے آ رہے تھے تو لاش جو ہے گھوڑے پر سے نیچے گر گئی۔ اب جب جو صحابی ان کو لینے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم لاش کو اٹھائیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے، ہمیں لوگ مار دیں گے، تو یہ بھاگ گئے صحابہ۔ اور جب یہ بھاگے تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ زمین خبیب کو نگل جا، اسی لیے ان کا ایک لقب ہے بلیع الارض، زمین کے نگلے ہوئے۔ جس کو زمین نے نگل لیا تو کفار کے ہاتھ پھر بھی نہیں لگے، اللہ کے حکم سے زمین پھٹی اور اس کے اندر یہ نگل لیے گئے اور زمین پھر سے ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہیں جی مختلف پہلوؤں سے مختلف واقعات وہ سارے، تو اللہ نے کیسے جو ہے حفاظت کی ہے اور کیسے کیا۔ تو یہ تو ہو گیا رجیع کا واقعہ جو کہ میں نے آپ سے بتایا۔ رابغ اور جدہ دو مقام ہیں، ان کے بیچ میں قبیلہ حذیل رہتا تھا۔ قبیلہ حذیل کا ایک رجیع نامی چشمہ تھا جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے، اور جو ہے 7 لوگ تو صحابہ تو اس ٹیلے پر مارے گئے اور پھر 3 نیچے اترے، 3 میں سے ایک نے جو ہے وہیں پر جانے سے انکار کیا تو ان کو بھی شہید کیا، عبداللہ بن طارق کو۔ 2 کو لے گئے، دونوں کو بیچ دیا، زید بن دسنا کو بیچا، لہذا اس نے شہید کر دیا اپنے غلام کو بھیج کر کے صفوان بن امیہ نے، کیونکہ امیہ کو قتل کیا تھا۔ اور پھر جو ہے حضرت خبیب کو جو خریدا ہے وہ حارث کی اولاد نے خریدا ہے، اور پھر وہ بڑا واقعہ حارث کی بیٹی کا واقعہ اور اس طرح کا واقعہ یہ سارے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد ان کی شہادت اور سولی دینا، سولی پر سے صحابہ کا اتار کر کے لانا، راستے میں پھر یہ جو ہے اس پہ سے لاش گر گئی گھوڑے پہ سے تو صحابہ آگے نکل گئے اپنی جان کے بچانے کے لیے، تو زمین نے ان کو جو ہے نگل لیا۔ حضرت عاصم کی لاش کے پاس بھیجا کہ تاکہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے لایا جائے، مگر اللہ نے وہاں پر بھیڑیں بھیج دیں اور وہ ان کی لاش تک نہیں پہنچ پائے۔ یہ سارے واقعے اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش آئے ہیں۔ تو یہ ہے جی آپ کے غزوہ رجیع۔ دیکھیے یہ ایک ہی رہنے دیجئے، کیونکہ اگلا والا جو واقعہ ہے بئر معونہ کا واقعہ وہ انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد پھر احادیث کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب بئر معونہ کا یہ بڑا خطرناک، یہ دونوں ایک ساتھ پیش آئے ہیں قریب، بلکہ حضور کو دونوں واقعوں کی خبر بھی ایک ساتھ ملی ہے، اسی لیے حضور نے بد دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے۔ 1 مہینے تک آپ نے فجر کی نماز میں باقاعدہ ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ بد دعا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ حضور نے ان کے خلاف دعا کی ہے۔ لفظ بد دعا چونکہ زبان پر رٹا ہوا ہے، ورنہ حضور کے بارے میں اس طرح بولنا چاہیے کہ حضور نے ان کے خلاف دعا کی ہے، تو لفظ بد کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ حرام کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اکابرین نے کچھ گہرائی سے سوچا اور پھر اس بات کو انہوں نے جو ہے پیش کیا ہے کہ یہ لفظ بد کا استعمال نہ کرو۔ بات تو ایک ہی ہے، ان کے خلاف دعا کی وہی بد دعا ہے، لیکن بہرحال الفاظ کی بناوٹ حضور کے لیے اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے جی غزوہ رجیع جو کہ 23 منٹ میں پورا ہوا ہے، اور بئر معونہ بیان کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ چلیے بس ابن ماجہ شریف باب فضل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں۔
دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے احناف کے لیے، یوں تو سارے صحابہ اہم ہیں، ان کی باتیں اہم ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اہم ہونا اس مناسبت سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں فقہ حنفی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہی چل کر ہم تک پہنچا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، استاذ کے استاد، استاذ کے استاد، پھر استاذ کے استاد، یہ عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا ان کو نوٹ کریں، نام نوٹ کر لیجئے۔ عبداللہ نام ہے، ابو عبد الرحمن کنیت ہے، والد کا نام مسعود ہے، والدہ کا نام ام عبد، ام عبد جی، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے ایام جاہلیت میں جب یہ بالغ بچے تھے تو بھیڑ بکریاں چرانا ان کا کام تھا، اور اس وقت میں حالات یہ نہیں تھے کہ غریب آدمی ہوگا تو اس کا کام یہ ہے بھیڑ بکریاں چرانا، نہیں، مالداروں کے، شرفاء، امراء، ہر طرح کے لوگوں کے بچے بکریاں چراتے تھے، اور اس بکریاں چرانا گویا کہ ایک طرح کی درسگاہ تھی۔ یہ بکریاں چرانا ایک طرح کا درس ہوا کرتا تھا، اور چراگاہ درسگاہ ہوا کرتی تھی، تو اس سے بہت ساری صفات اور کوالٹی بالغ بچوں میں پیدا ہو جاتی تھی، جیسے کہ بالکل جفا کشی اور وفا شعاری، یہ خاص خاص صفات بکری چرانے والوں میں بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے متعلق آپ نے دیکھا کہ 10 سال بکریاں چرائیں، مہر کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا، 10 سال بکری جو ہے وہ چرائی ہیں مہر کے بدلے میں۔ تو بکری جو چرائی ہیں، انبیاء کرام نے بھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی، اور اس وقت کا ماحول یہی تھا کہ سب لوگ اس کام کو کرتے تھے، تو اس سے بڑا اچھا اثر رہتا تھا۔ ایک تو بھاگا دوڑی ہوتی تھی بہت، کیونکہ بکریاں جہاں تہاں بھاگتی ہیں زیادہ، تو بھاگا دوڑی کرنے سے بالغ بچوں کی صحت اچھی رہا کرتی ہے۔ تو یہ ہے جی۔ دیکھیے جب مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دینا شروع کیا اور اس کا شور مچ گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت میں عقبہ ابن معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزر ہوا جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے عبداللہ بن مسعود۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی صاحبزادے ذرا سنو تو صحیح، ہاں بھئی سنو، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے ہو تو دے دو، ہم پیاس جو ہے اس سے بجھا لیتے ہیں۔ بولے کہ میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کہنے لگے یہ دوسرے کی امانت ہے، یہ میری بکریاں تھوڑی ہیں، یہ عقبہ بن معیط کی جو ہے بکریاں ہیں، اور میں چرانے کے لیے ہوں، بس میں تو کام کر رہا ہوں، اپنی جاب کر رہا ہوں، مزدوری پر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، بہت اچھی بات کہی۔ اچھا بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کا بالکل دودھ وغیرہ سب چیزیں خشک ہو گئی ہوں، مطلب آپ کے اعتبار سے وہ بیکار ہی ہے، دودھ نہیں ہوتا اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایک بکری ایسی ہے، یہ لے لو، اس میں کیا رکھا کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن پر ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، دعا فرماتے ہی اس میں تھنوں میں دودھ آ گیا بہت زیادہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کو الگ لے گئے اور آپ نے دودھ دوہا، اور نکالنے کے بعد دودھ تینوں نے پیا، حضور نے بھی پیا، ابوبکر صدیق نے بھی پیا، اور یہ جو حضرت عبداللہ ہے ابھی چونکہ ان کے پاس سے حضور کا گزر ہوا ہے، انہوں نے بھی پیا۔ تو یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں کہ جس بکری میں دودھ نام کی چیز نہیں تھی اور اتنا سارا دودھ جو ہے انہوں نے نکالا، ہم تینوں نے پی لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن سے یوں کہا کہ خشک ہو جا، تو وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ گئے، خشک ہو گئے۔ یہ کرشمہ دیکھ لیا حضرت عبداللہ نے، جو عقبہ بن معیط کی بکریاں چرا رہے تھے، اور ابھی اس کا
ابھی ایمان میں نہیں ہے لیکن اس کا دل پر بڑا اثر ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اسلام قبول کرا دیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے علم سکھا دیجئے، تو حضور نے ایک بات کہی کہ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو سیکھے سکھائے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہارا دماغ، تمہارا ذہن ایسا ہے کہ اب علم حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے اس کرشمے کو دیکھ کر کے، اس معجزے کو دیکھ کر کے ایمان لائے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مکہ کی وہی سب لوگوں نے دیکھا کہ پریشانیاں اور الجھنیں، اور اسی طرح سے سب کچھ معاملہ ہوا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو قریش ہیں انہوں نے ابھی اللہ کا قرآن نہیں سنا، کوئی ایسا آدمی ہو جو زور زور سے ان کے سامنے اللہ کا قرآن سنا دے تاکہ اللہ کے قرآن کو کم سے کم سن تو لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، اصل میں یہ بہت چھوٹے تھے، اسے ہم لوگ ٹھگنا کہہ دیتے ہیں، تو صحابی کے بارے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ پستہ قد جسے کہتے ہیں کہ چھوٹے تھے مطلب تھوڑا، اور ٹانگیں بہت زیادہ پتلی پتلی تھیں۔ ایک مرتبہ پیڑ پر چڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے لیے، تو نیچے سے جو ہے نا ان کی ٹانگیں ظاہر سی بات ہے دکھائی دے جائیں گی، تو ٹانگیں جب دکھائی دی پڑی پتلی پتلی ٹانگیں، تو صحابہ ہنس پڑے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، میدان محشر میں یہ ٹانگیں بہت وزنی ہیں، یہ میدان محشر میں جو ہے بہت وزنی ہیں۔ تو اس طرح پتلے دبلے تھے، بہت چھوٹے تھے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جی میں کفار مشرکین کے سامنے جا کر اللہ کا قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کا خاندان بہت بڑا ہو، اور اس خاندان کی حمایت کی وجہ سے مشرکین جو حال کریں گے، مار پٹائی بھی کر سکتے ہیں، گالی گلوچ، تو اس سے وہ محفوظ رہ سکے اپنے خاندان کی وجہ سے۔ لیکن کہنے لگے نہیں جی میں ہی کروں گا اس کام کو۔ غرض یہ کہ اگلے روز چاش کا وقت تھا، تمام مشرکین اپنی انجمن میں بیٹھے ہوئے تھے، انجمن مطلب چند لوگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جائیں رائے مشورے کے لیے، اور یہ عبداللہ بن مسعود وہاں گئے اور جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ مشرکین نے پہلے تو تعجب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہ ابن ام عبد ہیں۔ میں نے بتایا ام عبد ان کی ماں کا نام ہے، تو ابن ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود۔ کسی نے کہا کہ جی جو محمد پر جو کتاب اتری ہے نا، جو کہتے ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی کفار مشرکین کو معلوم ہوا، ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کیا کہ چہرہ ورم آ گیا، خوب پیٹا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ پیٹ رہے ہیں لیکن ان کی زبان بند نہیں ہو رہی، وہ پڑھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ پڑھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں چھوڑ چھاڑ کر کے وہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ اس حال میں آئے اپنے ساتھیوں کے پاس کہ بہت زخمی ہو رہے تھے، اور پھر یوں کہنے لگے دیکھو میں اتنا زخمی ہو گیا، مجھے مارا پیٹا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں کل پھر اسی طرح سے ان لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کر کے سنا دوں گا اگر تم چاہو تو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں بس رہنے دو، اس قدر کافی ہے، بس رہنے دو۔ ان کی زبان میں اللہ نے وہ مٹھاس دی تھی کہ ایک مرتبہ نے فرمایا کہ جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا اگر کسی سے سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سنو۔ روایتوں میں ہے 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان 4 میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، 2 اور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں نے ہجرت بھی کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہجرت کرنا ضروری تھا، اور ہجرت کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل جو انصاری صحابی ہیں ان کے یہاں پر یہ مہمان ہوئے، اور حضرت معاذ بن جبل کے مہمان بھی بنے، اور مہمان بننے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں آپ نے مواخات کرا دی تھی، دونوں کو بھائی چارہ دونوں میں جو ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے معاذ بن جبل مفتی اعظم ہیں، حضرت بن مسعود ان کے ساتھ مل گئے، دونوں جبال علم ہیں، پہاڑ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس میں ایک زمین کا ٹکڑا ان کو دیا تھا کہ آپ یہاں پر رہو۔ حضور چاہتے تھے کہ عبداللہ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہیں، اسی لیے مسواک کی خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہنانے کی خدمت،
اس طرح کی خدمت، پانی کا لوٹا لے کر کے چلنے کی خدمت، آپ فارغ ہونے گئے تو لوٹا حضرت عبداللہ بن مسعود لے کے جایا کرتے تھے، وضو کے لوٹا بھرا کرتے تھے، یہ ساری خدمتیں عبداللہ بن مسعود کے پاس تھیں. حتیٰ کہ حضور نے یہ فرما رکھا تھا کہ آپ میرے گھر میں جب چاہے آ سکتے ہو، جب کوئی دقت، میری راز کی باتیں بھی تم سن سکتے ہو. اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہوا تھا. بلکہ بعض صحابہ کا بیان یہ ہے، جو بعض صحابہ، کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کو اور ان کی امی ام عبد کو حضور کے گھر میں اتنی مرتبہ آتے جاتے دیکھا ٹائم بے ٹائم، ہمیں تو یہ خیال ہوا کہ یہ لوگ ان کے گھر کے ہی ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہی ہیں. تو اتنی زیادہ اللہ کے نبی کو بھی ان سے پیار تھا. آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ دو انصاری نوجوان تھے، معاذ معوذ، ہے نا. معاذ معوذ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے یوں پوچھا کہ چچا ابو جہل کون سا ہے کہ تم کیا کرو گے بھائی؟ کہ ہم نے سنا حضور کے لیے الٹا سیدھا کہتا ہے. ہاں کہتا تو ہے، کہ ذرا بتائیے یا تو یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. تو سامنے سے ابو جہل اپنے گھوڑے پر آتا ہوا دکھائی دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے ہے. ایسے ٹوٹ کر کے پڑے، گھوڑے کو گرایا، اس کو گرایا، چاروں طرف سے اسے جو ہے ڈھیر کر دیا. یعنی موت نہیں، لیکن جو ہے بالکل ادمرا کر کے واپس آ گئے. اب لاسٹ میں غزوہ بدر کا جب لاسٹ ہوا تو حضور نے کہا کہ بھی ابو جہل کی کوئی ذرا خبر تو لاؤ. عبداللہ بن مسعود گئے، جا کر کے دیکھا کہ ابھی کچھ جان باقی ہے. حضرت عبداللہ نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا کہ تو ہے ابو جہل، اور اس کے اوپر بیٹھ گئے. تو ابو جہل بدبخت یوں کہہ رہا تھا کہ تجھے پتا ہے چرواہے کے بیٹے تو کہاں بیٹھا ہے؟ وہ چرواہے کے بیٹے، چونکہ ان کے خاندان میں بکریاں چرانے کا رواج تھا. خود حضرت عبداللہ بن مسعود بھی چرا ہی رہے تھے جہاں ایمان قبول کیا انہوں نے اس واقعے کی وجہ سے. او چرواہے کے بیٹے، تجھے پتا تو کتنی عظیم الشان ہستی کے اوپر بیٹھا ہے. ابھی موت کے ٹائم کہہ رہا ابو جہل ایسا بدبخت. تو کہنے لگا کہ کیا تو یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ارادہ یہ ہے کہ تیری جو گردن ہے نا یہ اسے کاٹوں گا میں. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو لے، میری تلوار سے کاٹنا، اپنی تلوار سے مت کاٹنا، میری تلوار تیز ہے. اور سن اس طرح سے کاٹنا کہ جگہ بتائی کہ یہاں سے کہیں سے جگہ بتائی یہاں سے کاٹنا. تو جب یہاں سے گردن کٹے گی اور گردن رکھی جائے گی نا کہیں، تو وہ گردن تھوڑی سی اونچائی کی طرف کو ایسے کر کے دکھائی دے گی، تو میری گردن اونچی رہے گی. اس قدر یہ آدمی جو ہے ابو جہل ہی ہے نا، مہا جاہل جسے کہتے ہیں، موت کے وقت میں اس طرح کی کہانی بتا رہا ہے. بہرحال حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ بہت بڑا بدبخت ہے آدمی. اسی لیے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا. اس امت کا فرعون، کم سے کم اس فرعون نے آخری وقت میں ایمان قبول کر لیا تھا، اگرچہ اللہ نے منع کر دیا کہ اب نہیں ہو سکتا. اس وقت کے فرعون، حضرت موسیٰ کا فرعون جو کہہ رہا تھا میں ایمان لایا جس طرح بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان بن چکا ہوں. اب جو فرشتے دیکھ لیے اس نے موت کے، تب اس نے ایمان لایا. اور آپ جانتے موت کے فرشتے آنے کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا آل وقد عصیت، اب تو نافرمان ہو چکا، اب تیرا جو ہے معاملہ قبول نہیں ہے. لیکن یہ بدبخت ایسا تھا کہ موت کے وقت میں دیکھو یوں کہہ رہا یہاں سے کاٹنا وہاں سے کاٹ تاکہ میری گردن اونچی رہے. یہ ہے وہ. بہرحال حضرت عبداللہ نے اسے گردن کاٹی اور معاملہ ختم کیا اور حضور کو بتایا کہ ہاں اب وہ جو ہے معاملہ ختم ہو گیا. اور ان لوگوں کو 14 بڑے بڑے سرداروں کو بدر کا جو کنواں ہے اس کے اندر پھینک دیا گیا. تو اس میں عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ تھا. اس امت کے فرعون کو مارنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ تھا. غزوہ احد میں رہے، خندق میں رہے، حدیبیہ میں رہے، خیبر میں رہے، فتح مکہ میں رہے، ان تمام جنگوں میں، حتیٰ کہ غزوہ حنین جو غزوہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، غزوہ حنین، اور اس میں بھی رہے یہ. بہرحال بہت لمبی تفصیل یہی ہے. اور جنگ یرموک ہوا ہے 15 ہجری میں نے آپ کو بتایا تھا، 15 اگست کو 15 ہجری میں 36 عیسوی کے اندر جو ہے وہاں پر بھی یہ رہے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر بھی انہوں نے معاملے کو بڑھا اور ان کو پھر عہدہ قضا بھی پیش کیا گیا. کوفے کے قاضی بھی مقرر رہے ہیں یہ اور بہت دنوں تک رہے ہیں قاضی. بہرحال اس طرح سے آگے معاملہ بڑھتا رہا، اختلافات بڑھتے رہے. پھر ان کو عہدہ قضا سے بھی جو ہے ہٹایا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو عہدہ قضا سے ہٹا کر کے انہوں جو ہے ان کی جو ماہانہ انکم تھی، جو ان کا وظیفہ مقرر تھا، اس کو بھی روک دیا گیا.
اس طریقے سے ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا، لیکن بہرحال ایک مرتبہ پھر ان کو وہاں سے گورنری سے ہٹا دیا گیا، وظیفہ روک دیا گیا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے چلے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک وہ والا واقعہ پیش آیا، آپ کو بتایا میں نے ابو ذر غفاری کا، ربضہ نامی مقام میں موت کا وقت تھا، انہوں نے یوں کہا تھا کہ حضور نے یوں فرمایا کہ ایک معزز جماعت آئے گی اور وہ مجھے کفن دفن کرے گی، تو تم جا کر کے ڈھونڈو کوئی جماعت آس پاس ہے کیا۔ تو ان کی بیوی اس وقت ڈھونڈ رہی تھی، عبداللہ بن مسعود یہاں سے معزول ہو کر کے کوفہ سے جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، راستے میں جو ہے وہ عورت نے کہا کہ آئیے ایک شخص ہیں ان کا آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، موت کا وقت ہے، کفن دفن کر کے تب جانا۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ صحابی رسول ابو ذر غفاری۔ او ہو، سب بھاگے ان کے، جو کہ بہت بڑے صحابی ہوں، کہ صحابی رسول ابو ذر غفاری، کہ میرے ماں باپ ابو ذر غفاری پر فدا ہوں، ایسے بھاگے ایک دم سارے کے سارے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کو انہوں نے کچھ نصیحتیں فرمائی حضرت ابو ذر غفاری نے کہ ایسے کرنا ایسے کرنا، وہ نصیحتیں فرما حضرت کا انتقال ہوا، اور وہاں سے کفن دفن کر کے یہ جماعت پھر آگے بڑھی۔ تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود یہی ہیں۔ بہرحال ایک شخص نے آ کر کے آخری عمر میں، جب انتقال سے پہلے، ایک شخص نے آ کر کے انہیں خبر دی کہ مجھے آخری رات جو رات گزری ہے، لاسٹ رات میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور میں نے گزشتہ رات میں حضور کو دیکھا کہ آپ ایک بلند منبر پر تشریف فرما ہیں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں، عبداللہ آپ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اسی حالت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود، میرے بعد تمہیں بہت تکلیف پہنچائی گئی، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ تو پھر یہ خواب جو ہے انہوں نے ان سے بیان کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہارا یہ خواب اگر ٹھیک ہے تو پھر تم میرے جنازہ میں شریک ہو کر کے مدینہ سے کہیں جاؤ گے، یعنی میرا جنازہ ہی پڑھ کے جاؤ گے۔ اور یہی ہوا، ایک دم سے ایک دم بیمار ہوئے، اور بیماری کے بعد حضرت عثمان غنی اس وقت کے امیر ہیں، کچھ کھٹپٹ ہو گئی تھی حضرت عثمان غنی کی حضرت عبداللہ مسعود کی، تو آخری وقت میں حضرت عثمان آئے اور آ کر کے ان سے معافی تلافی بھی ہوئی، دونوں کے دل بالکل صاف ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ بھی آپ کا جو میں نے وہ وظیفہ روکا تھا، چاہو تو اسے میں سٹارٹ کر دوں، جاری کر دوں تاکہ تمہاری اولاد کو ملے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور رہا میری اولاد کا مسئلہ، آپ اس کی ٹینشن نہ لو، میں نے اپنی اولاد سے یوں کہہ رکھا ہے کہ رات میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، اور آپ کو یاد ہے مغرب اور عشاء کے 20 کا ہے، سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ لہذا میں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو میں نے جو ہے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ وہ اپنا سورہ واقعہ پڑھیں گی، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، اور مجھے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی دونوں نے آپس میں دل صاف کیا ایک دوسرے سے، اور اس کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ یہ ہے جی، بہرحال ان کا پھر کفن دفن ہوا، 60 سال سے کچھ زائد عمر ہوئی ان کی، اور حضرت عثمان غنی نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون، ان کی برابر میں ان کی قبر ہے، کبھی آپ کا جانا ہو تو وہاں آپ دیکھیں جنت البقیع میں جہاں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ملے گی آپ کو، وہیں حضرت جو ہے عبداللہ بن مسعود کی قبر ہے۔ وہاں پر اللہ نے بڑا علم دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 4 لوگوں سے اللہ کا قرآن حاصل کرو، 4 لوگوں میں حضور نے ان کے بارے میں بھی خاص طور سے کہا ہے۔ تو یہ ہے بہرحال حضور کے ساتھ میں رہنے والے، حضور کے ہمدم، گھر میں آنے جانے والے، دیر سبیر کبھی بھی جو ہے پہنچ جایا کرتے تھے، حضور کی باتوں کو محفوظ کرنے والے، اور علم فقہ جو کوفہ کے اندر حضرت امام اعظم چونکہ وہیں کے ہیں کوفے کے، اور ان کے استاد بھی کوفے کے، حضرت حماد ان کے اوپر ابراہیم، پھر القمہ ان کے اوپر جو ہے اکرمہ کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو ہیں ہمارے سرخیل کہلاتے ہیں، فقہ حنفی کے جو ہے سب سے بڑے سرخیل کہلاتے ہیں۔ کہا کرتے تھے خود ہی کہ مجھ سے بڑا قرآن جاننے والا نہیں ہے کوئی۔ اب اس بات کو جب دوسرے لوگ صحابہ سے جا کر کہتے تو کوئی صحابی اس کا انکار نہیں کرتا تھا، کہتے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، قرآن کے واقعات، قرآن کے شان نزول، اس طرح کی چیزوں پر زیادہ ان کی نگاہ رہتی تھی۔ اور ایک ملکہ اللہ نے دیا تھا کہ کوئی مسئلہ اگر غلط بیان ہو گیا تو فوراً رجوع کر لیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ صاحب میں نے مسئلہ بتا دیا میرا نہیں، اور بسا اوقات ماشاءاللہ مسئلہ بتاتے تھے اجتہاد سے جو قرآن و حدیث کے مطابق نکلتا تھا۔ جیسا کہ مثال دوں آپ کو، مسئلہ سنا ہے آپ نے، ربیبہ کہتے ہیں
ایک مرد نے کسی عورت سے شادی کی اور اس عورت کی پہلے سے ہی کوئی جوان بیٹی ہے، تو یہ جو بیٹی ہے نا یہ ہے ربیبہ، تو اس ربیبہ سے اگر اس عورت کے ساتھ رہ لیے تو اب اس جو بیٹی ہے اس کی بیٹی بن گئی، لہذا نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ لیکن خالی نکاح ہوا تھا اس کی ماں سے اور اس کو بغیر رکھے چھوڑ دیا، بغیر رکھے رخصتی کے بغیر چھوڑ دیا، تو اس کی جو بیٹی ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا چونکہ اس کی ماں کے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک صاحب نے آ کر پوچھا کہ جی یہ تو بات صحیح ہے کہ جو ربیبہ کا مسئلہ تو اللہ کے قرآن میں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جس عورت سے نکاح کیا تھا اور بغیر رخصتی کے اس کو چھوڑ دیا، تو کیا اس عورت کی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بیٹی سے تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا ماں سے ہو سکتا ہے، یعنی ساس؟ تو جواب دے دیا کہ ہاں اس سے بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ مسئلہ غلط تھا۔ اب یہ مدینہ گئے اور وہاں جا کر کے معلوم ہوا کہ نہیں، ماں جو ہے جو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے کے بعد اس عورت کی جو ماں ہے وہ ساس بن جاتی ہے، اور ساس سے ہمیشہ ہمیشہ کا نکاح حرام ہے۔ وہ مسئلہ صرف ربیبہ کے متعلق ہے کہ اگر ماں کے ساتھ رہ لی ہے تو ربیبہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ماں کے ساتھ اگر زندگی نہیں گزاری، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو لہذا ربیبہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ماں اب واپس آئے کوفہ، آ کر کے اس آدمی کو بلا کر کے سمجھا کہ میں نے مسئلہ غلط بتا دیا، میں سمجھا نہیں تھا، غلط ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں اس نے اس عورت کی ماں سے نکاح کر لیا تھا ساس سے، تو فوراً اس نکاح کو رد کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تو اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اور بہت سارے مسائل ہیں ان کے، ایک مرتبہ مسئلہ پیش آیا، بلکہ وہ مسئلہ رہنے دیجیے، آپ مستورات کے حساب سے نہیں ہے۔ دیکھو جی، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم ذرا کلام پاک پڑھو، سورہ نساء پڑھ کے سناؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کو میں پڑھ کر سناؤں؟ کہنے لگے نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے سنو، آپ سناؤ۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ کلام پاک کے جب آیت تک پہنچے تو دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، چونکہ مضمون کچھ اس طرح کا تھا، یعنی حضور بھی ان سے قرآن کریم سنتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو دم ہے ان کے پڑھنے میں، ان کے قرآن میں، تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ 4 لوگوں سے اللہ کا قرآن سیکھو، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو قرآن کریم کی تفسیر کا بہت بڑا ملکہ دیا تھا، بہت بڑا، ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا تھا معاملہ۔ دیکھیے بہرحال یہ ہو گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر احوال آپ کے سامنے بیان ہو گئے ہیں۔ اب آپ روایات دیکھیں تھوڑا سا۔ وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرماتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو كنت مستخلفا احدا عن غیر مشورة لاستخلفت ابن ام عبد، اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں بغیر مشورے کے تو میں خلیفہ بناتا ابن ام عبد کو۔ ام عبد کا بیٹا وہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ہیں۔ یہ ہے جی، دیکھیں وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ان ابا بکر و عمر بشراہ، بے شک ابو بکر نے اور حضرت عمر دونوں نے مل کر کے بشراہ بشارت دی ان کو اس بات کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نے ارشاد فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل، کہ جو شخص یہ چاہے کہ قرآن کریم کو ایسے پڑھے جیسے کہ نازل کیا گیا، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود کے قرات کے جیسی قرات کرے۔ اب ظاہر سی بات اللہ نے یہ ملکہ ان کو دیا تھا۔ وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد
عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں جہاں عبداللہ مطلق آتا ہے، کیونکہ عبداللہ تو بہت سارے ہیں، بعض لوگوں نے 400 تک جو ہے عبادلہ 400 تک جو ہے گنوائے ہیں، لیکن جہاں عن عبداللہ صرف عبداللہ، نہ عبداللہ بن عمر ہے، نہ عبداللہ بن عمر ہے، نہ عبداللہ بن عباس ہے، نہ عبداللہ بن زبیر ہے، نہ عبداللہ کے ساتھ اور کوئی ہے، تو صرف عبداللہ آ جائے تو سمجھ جاؤ یہاں مراد عبداللہ بن مسعود ہی ہیں۔ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضور نے فرمایا، اذنک علی ان ترفع الحجاب، تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ تم پردہ ہٹا کر اندر آ سکتے ہو، وان تسمع سوادی، اور تم میری راز کی باتیں بھی سن سکتے ہو، حتی انہا کا، یہاں تک کہ میں تمہیں روک نہ دوں، جب تک میں تمہیں نہ روکوں تب تک تم میرے گھر میں آ سکتے ہو، کسی بھی وقت آ سکتے ہو، کسی بھی طرح سے کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ انہی کو صاحب السواد والسواک کے لقب سے مشہور ہیں، حضور کو مسواک دینا، حضور کو لوٹا وغیرہ دینا پانی کا، یہ سب تھا۔ تو بہرحال یہی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا عہدہ دیا تھا، اور اسی سے آپ دیکھیں فقہ حنفی یہ بہت بڑا معاملہ ہے فقہ حنفی کا، ان سے ہمارا ٹھیک ہے انشاءاللہ بس کریں جی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے متعلق مختصر تفصیل بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، جائیے بس۔